بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أنتم؟ إن شاء الله بخير. كيف أحوالكم؟ كيف أموركم؟ هل أنتم بخير إن شاء الله؟ تمام؟ كل شيء على ما يرام؟ الحمد لله. بخیر وطن یعنی ہر چیز صحیح ہے، اپنی جگہ ہے، اوکے ٹھیک ہے نا. ہر چیز یعنی علامہ یرام یعنی ہر چیز جیسی چاہی جا رہی ہے ایسا ہی کہتے ہیں نا، جیسے ہر چیز اوکے تو یوں مطلب ہے علامہ یرام. نعم. تو اتمنا، اتمنی نہیں، اتمنا. اچھا نعم. الآن الحمد لله نحن قرأنا هذه الأشياء. ما رأيكم؟ قرأنا أو لا؟ ہم نے پڑھا تھا نا جی. یہ ان چیزوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا میرا خیال ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ سب جو ہے الحمدللہ تعالی اس کو ہم جب کور کر رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم پہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے ہم کہتے ہیں یصلی، کب ہم کہتے ہیں تصلی، این سعید. تو یہ کچھ ایکسرسائزز بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم یہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سوال پڑھ لیں ذرا ایک اسٹوڈنٹ اور جواب دے دیں. من یقرأ؟ جی ناصر سب سے پہلے ہاتھ کا دیکھیں، جو آگے بڑھے گا ہم اسی سے پڑھائیں گے نا بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ سب کو اجازت ہے، ہم نے تو سب کو کہا، سب سے پہلے انہوں نے کھڑا کیا، ان کو شوق ہے ماشاءاللہ. تو ایسے اسٹوڈنٹ پھر آگے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ پڑھ لیں ناصر و مدثر انت تجیب، پھر آپ دونوں سے پڑھا لیں گے مدثر و ناصر. نام یا مدثر این سعید، زور سے تاکہ ان کو آواز آئے بصوت عالی. تو آپ کیا کہیں گے؟ صوتی خربان، حلقی حلقی. ہاں چلیں. نام سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن. یہ اللہ. یا مدثر این سعید، سعیدۃ فی الغرفہ تقرأ القرآن. سعیدہ بس وقف کریا کریں، سعیدہ فی الغرفہ تقرأ القرآن. یہاں پر آپ دیکھیں یقرأ آیا سعید کے لیے، اور یہاں کیا آیا؟ تقرأ آیا، کیونکہ یہ خاتون ہے، عورت ہے، ٹھیک ہے. تو خاتون جب یوں کہا جا رہا ہو کہ سعیدہ کمرے میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہیں تو بھی تقرأ آتا ہے، اور آپ ایک مرد پڑھ رہے ہیں جب بھی تقرأ آتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. آگے پڑھتے جائیں. تابعوا یا طلاب. سعید غرفہ یقرأ القرآن. صحیح کر لیں جملے کو. صحح هذه الجملة. نعم. سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن. نعم. سعیدہ فی الغرفہ تقرأ القرآن. اس طرح فی ضرور لگانا ہے یہاں. بعدین صالح یصلی فی المسجد یصلی. یوں کہیں گے فی المسجد آئے گا، یہاں بھی فی آئے گا. صالح فی المسجد، صالح نامی شخص اس کا بندے کا مسجد میں ہے، یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے. صالحہ، صالحہ خاتون کا نام ہے. صالحہ فی المصلی کہاں ہے؟ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں. تصلی وہ نماز پڑھ. حمام لا تقول حمام، حمام. جی شریفہ فی البیت تتوضأ. شریفہ فی البیت تتوضا، شریفہ گھر میں وضو کر رہی ہے. تتوضا، یہ تتوضا اتوضا یہ سب ہم نے پڑھا تھا. حل اگر کسی کو کہنا ہو انت قل یا خالد کہ کیا آپ باوضو ہیں، کیسے کہیں گے؟ حل انت متوضئ، یوں کہیں گے. اگر آپ کو کہنا ہو کہ جی ہاں میں باوضو ہوں، کیف تقول، کیسے کہیں گے؟ ہاں نعم، پہلے تو کہیں نعم انا متوضئ، جی ہاں میں باوضو ہوں. یاسین اگر کوئی خاتون کہیں گی کہ میں باوضو ہوں، کیسے کہیں گی؟ نہیں آ رہا یاسین بھائی کو؟ چلیں آپ لوگ بتا دیں. انا انا متوضئ تو نہیں کہیں گے، انا متوضئہ، آخر میں گولتا ایڈ ہو جائے گی. وہی مونس، علامت مونس جو ہم نے پڑھا تھا الفاظ، انا متوضئہ. اور اگر کہنا ہو کسی خاتون کو میں باوضو نہیں ہوں، میں وضو سے نہیں ہوں، زور سے بولیں سب. انا غیر متوضئہ، کیا کہیں گے؟ انا غیر متوضئہ. یہ سب ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ریکارڈنگز میں لکھا ہوا بھی ہے کیسے لکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے. بس تھوڑا سا میں نے چاہا
थोड़ा टच देकर फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें कि आप बिल्कुल परेशान ना हो. अच्छा, आप ये कह रही हैं कि वॉइस इको हो रही है. अच्छा, अब जरा बताइए कि अब भी वॉइस हमारी इको हो रही है भाई? जिन स्टूडेंट ने लिख के भेजा है चैट में, अब वॉइस सही है या नहीं है ये बताइए. अगर अब भी इको हो रही हो तो बताइएगा. अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने किसी ने लिख के भेजा है कि वॉइस जो है वो इको हो रही है, बार बार आवाज यानी कि डबल हो रही है, तो सही हो जाए तो फिर बताइएगा. हाँ, क्योंकि ये वाला स्पीकर खुला हुआ था ना, मेरा अंदाजा है. नाम तय्यब. तो अब देखिए जरा, क्या पढ़ा हमने? हाँ, शरीफा, मुतवद्दी, ये सब हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद हमने आगे पढ़ा था मन हादा. किसी को कहना ये कौन है तो क्या कहते हैं अरबी में? मन हादा. और अगर खातून को कहना हो कैसे कहेंगे ये कौन है? मन हादिही. क्या कहेंगे? मन हादिही. और जवाब क्या होगा? मा हुवल जवाब. मिसाल के तौर पर हाजा सदीकी फुला, हाजा सदीकी मुद्दस्सिर, हाजा सदीकी खालिद. ठीक है. अब अगर मैं आपको कहूं कि एक स्टूडेंट सवाल करें ये कौन है, दूसरा कहे ये मेरे दोस्त हैं, ये स्टूडेंट हैं, अरबी पढ़ते हैं, कैसे कहेंगे बताएं? कोई हाथ खड़ा कर लें. आप कह सकते हैं नाम फदल. शुआइब, नाम शुआइब, अंता फदल. अजीब, कैसे कहेंगे? पहले अरबी बनाए, ये कौन है बोले, ये फिर आप ही कहें ये मेरे दोस्त हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये अरबी पढ़ते हैं. पता लगे ना थोड़ा सेंटेंस कितने बनाने आ रहे हैं. जी, मन हुआ कहते हैं या मन. अगर कहना है ये कौन है तो मन हादा. मन हादा. हाँ, ये अब देखें, वो स्टूडेंट हैं, वो अरबी पढ़ रहे हैं, ताकि मैं वर्ब आपको यूज करवाना चाह रहा हूं. जी, हुआ तालिब, और आगे वो अरबी पढ़ रहे हैं. कोई बात नहीं, सोचने दें शोएब को, कोई मसला नहीं. ला बात शोएब, फक्र फक्र शोएब. अरबी में क्या कहते हैं? फक्र, फिक्र से. फा डंडी वाला काफ और फक्र. या शोएब सोचें. आगे हुआ यक़रउल लुग़तल अरबिया. यक़रउ भी आ सकता है, यदरुसु भी आ सकता है. यदरुसुल लुग़तल अरबिया क्या कहेंगे? या फिर हम कहेंगे यतअल्लमुल लुग़तल अरबिया. क्या कहेंगे? तो ये सब चीजें पढ़ी हुई है ना हमने, ये पढ़े हुए में से पूछ रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं है जब भी ना लिख रहा हूं ना कुछ. ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम, सिर्फ रिपीट करवा रहे हैं. अब यही सवाल आप में से कोई एक करें, ये कौन है और ये स्टूडेंट हैं और ये अरबी पढ़ती हैं. ये सब चीज, ये तीनों वर्ब यूज कर दें. कौन कहेगा? आप बता दें. अब देखें, इन्होंने कहा हादा सदीकी नहीं कहा. क्या कहा? हादिही. सदीकी भी नहीं कहा, सदीकती. ये सेंस होना चाहिए. हादिही सदीकती, ये मेरी सहेली हैं, ये मेरी दोस्त हैं. जी, बस वो स्टूडेंट हैं, वो अरबी पढ़ती हैं. ये जुमला हिया, हिया, दोबारा बोल, हिया, हिया तौलिबा, हिया तौलिबा. हिया तौलिबती भी नहीं बोले ना. तौलिबती क्यों? तौलिबती यानी मेरी स्टूडेंट हैं. या आ गई हिया तौलिबतुन, या फिर वफ करके बोले हिया तौलिबा. बोलिए हिया तौलिबा. तदरुसुल लुग़तल अरबिया या तदरुसुल अरबिया. और तदरुसु के अलावा और क्या क्या कह सकती है? अब यहाँ यदरुसु नहीं कहेंगे आप, इन्हीं को बोलने दें. नाम अंती कुल तदरुसुल लुग़तल अरबिया और तक़रउल अरबिया, या फिर ततअल्लमुल अरबिया. क्या कहेंगे? दोबारा दोहरा लें आप तीनों जुमले. तक़रउल अरबिया, इस तरह करके आपने कहना है. शाबाश, सही कहा आपने. अंती सहीहा. चलें, कुछ जो पीछे पड़ा है समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ याद है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स से अगर मैं जुमले बनवाऊं तो कोई बना सकता है भाई? हैंड रेस कर लें अगर मैं कहूं कोई इसी तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं तो. नाम मिसाल के तौर मसलन इमरान मौजूद माई. नाम इमरान रफ़अ यदहू, इमरान ने अपना हाथ उठा लिया. रफ़अ यदहू. तो नाम इमरान. अब आप ये कहें कि ये मेरे पहले तो आप कहें ये कौन है, फिर आप जुमला बनाएं ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं और ये इंजीनियर हैं. चलें बनाएं इमरान. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सर पहले तो मन हाजा, मन हाजा, हाजा अख्ती, हाजा अखी, हुआ मुदर्रिस, हुआ मुदर्रिस. हाजा अखी हुआ मुदर्रिस. मतलब टीचर है. मैंने कहा वो इंजीनियर है. मुहंदिस, हुआ मुहंदिस, हुआ मुहंदिस. हुआ मुहंदिस. शाबाश.
اچھا نبیلا نے ہاتھ کھڑا کیا. نبیلا اب آپ بنائیے جملہ, سینٹنس بنائیں. یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے, اور یہ آپ اسی جملے کو بنائیں, یہ انجینئر ہیں. اب خاتون کے لیے کیسے کہیں گے؟ کیا چینجنگز ہوں گی ٹینس میں؟ چل بھائی کی جگہ بہن کر دینا. من هذه هي اختي وهي مهندسة. وہیا مہندسہ, دیکھیں بنا دیا انہوں نے. اب ایک اور, بلقیس آپ بتائیے, آپ سے بھی ایک سینٹنس پوچھتا ہوں. آپ نے کہنا ہے کہ یہ میری چچی, پہلے تو کہیں یہ کون ہے؟ یہ میری چچی ہیں. یہ میری چچی ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں. بتائیے. من هذه, یہ کون ہے؟ ہی امی. امی کا مطلب چچا ہو گیا. ہیا امتی, آپ نے تا بڑھا دینا ہے بس. ہی امتی, ہی امتی ہی. اور ویسے چچی کے لیے زوجتو امی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی چچا کی وائف. کیا ہو گیا؟ چچا کی وائف تو چچی ہو گیا نا. تو یوں کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اما پھوپھی کے لیے چلا جاتا ہے. کس کے لیے؟ پھوپھی کے لیے زیادہ یوز کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو چچی کہنا ہے, یا زوجتی امی ہی طبیبہ. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں یہ تھوڑے بہت جملے عربی میں بولا کریں. ہاں, توقفت تسجیل. تسجیل یعنی ریکارڈنگ. ریکارڈنگ رک گئی ہے, سٹاپ ہو گئی. توقفت تسجیل یا استاد, دوبارہ بول دیں. توقفت تسجیل. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا حل صوتی واضح, بولیں کیا میری آواز کلیئر ہے؟ صحیح میں آگے وہ صوت مانا آواز ہوتا ہے, وائس. حل صوتی واضح, کیا میری آواز واضح ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم صوتک واضح. کیا کہیں گے آپ اگر آواز آ رہی ہو؟ کیا کہیں؟ نعم صوتک واضح. دوبارہ دہرا لیں جملے. توقفت تسجیل, سب بولیں, سب کی آواز ہے. توقفت تسجیل, توقفت تسجیل. دوبارہ بولیں. توقف تسجیل الدرس, لیسن کی ریکارڈنگ رک گئی ہے, رکی ہوئی ہے, نہیں ہو رہی ہے. حل صوتی واضح. اب آپ جواب دیں. حل صوتی واضح, جواب دیں. جواب دینا عربی نہیں, سوال. صوتی نہیں خالد بھائی, صوتی نہیں لکھا ہوا ہے. نعم کا میں کہوں گا صوتی. یہ بھی مسٹیک کرتے ہیں, اور ٹیسٹ میں خاص طور پر جب ہم ایسے جملے پوچھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جواب میں بھی لکھ دیتے ہیں نام صوتی واضح. جی ہاں میری آواز ہی صحیح ہے. بھائی میں اپنا کہوں گا, آپ اپنا کہیں گے نا. تو میں کہوں گا حل صوتی واضح, تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ نعم صوتک. صوتک, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یور وائس. ٹھیک ہے کہ آپ کی آواز. یور جیسے یور ہوتا ہے, یہ کا اس طرح ہوتی ہے پروناؤن انگریزی میں جنہوں کہتے ہیں آپ کی, آپ کا, آپ کے, یہ والے معنی دیتا ہے یہ کا. نعم صوتک واضح یا استاذ, اس طرح کر کے. حل صوتی واضح یا طلاب, دوبارہ آپ بولیں جواب. حل صوتی واضح یا اخی, انہی کو بولنے دیں. تھوڑا سا بھلے اٹکیں, تھوڑا سا رکیں, کوئی بات نہیں, پریکٹس ہوگی. جی صوتو کا, یہ یاسین. صوتو کا, صوت کو تھوڑا سا پر بھی کرنا. صوتو کا واضح. اور چچی کو کیا کہتے ہیں؟ سب دوبارہ زور سے بولیں جو لکھا ہوا ہے. اب اس کو چچی والا جملہ جو اسٹوڈنٹ بنا رہی تھی وہ دوبارہ پورا بول دیں. یہ کون ہے؟ یہ میری چچی ہیں, اور یہ کیا کہا تھا ہم نے؟ یہ انجینئر ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں. چلے یہ ڈاکٹر ہیں, بتا دیں. جی نعم. ہیا زوجتی امی ہیا طبیبہ. ہذہ زوجۃ عمی, جب آپ کہہ رہی ہیں یہ میری چچی ہیں تو ہذہ لگائیں گی. ہذہ, ہاں دوبارہ بول دیں. ہذہ زوجتی امی ہیا طبیبہ. زوجۃ امی ہیا طبیبہ. ہیا طبیبہ. دیکھا طبیب نہیں بولا, یہی میں سننا چاہ رہا ہوں بس آپ سے.
اس کا مطلب ماشاءاللہ یہاں اس لیسن میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ صحیح جا رہے ہیں. ہیا طبیبہ، کیونکہ ڈاکٹر تو ہیں لیکن فیمیل ڈاکٹر، فیمیل کے لیے یوز ہو رہا ہے تو طبیبہ ہو جائے گا. الان من یجیب، اب اور کون بولے گا؟ میرے سامنے جو ہے وہ عمران صاحب نے تو بول دیا تھا. انیتا کا نام آ رہا ہے. انیتا جی نام یا انیتا فضلی. اب آپ نے انیتا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ بلڈر ہیں. بلڈر بتا دیں، چلیں بلڈر، بلڈنگ بناتے ہیں، یہ بلڈر ہیں. آپ بولیں آپ یہ میرے چچا ہیں، یہ بلڈر ہیں. میں نے بتایا بھی تھا شاید یہ ورڈ، یا اگر نہیں بتایا تھا تو سوچیں کون بتا سکتا ہے. دیکھتے ہیں نئے نئے ورڈ تھوڑے سے چینج بھی کروا رہے ہیں نا. بتایا تھا ناصر؟ لا تعمیر سے ہوا سر. اچھا ایک منٹ پہلے ان کو بولنے دیں پھر آپ کو موقع دے دیں گے. نام فضلی، یہ میرے، تعمیر سے معمر ہوگا. آپ معمر یا کوشش کر کے دیکھیں، آپ کوشش کریں. پہلے تو بنا نا یہ میرے چچا ہیں، یہ تو بنا لیں. یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہیں. پہلے سوال بنا. من ہوا. من ہوا یا اگر کہنا یہ کون ہے تو من ہاذا کیا کہیں گے؟ من ہاذا. من اور اگر یوں ہاذا. کہنا ہے نا وہ کون ہے، اگر ہمیں یوں کہنا ہے وہ کون ہے تو من ہوا بھی ہو سکتا ہے. جی من ہاذا. ہاذا عمی. ہاذا عمی. ہاذا ہاذا معمر. اب بیٹا ہوا لگے گا جب آپ نے کہنا ہے وہ کہنا ہے تو ہوا لگائیں. ہاذا عمی، یہ میرے چچا ہیں، وہ انجینئر ہیں، تو ہوا یہ وہ بلڈر ہیں. ہوا، چلے میں بتا دیتا ہوں. ہوا بنا ان کیا کہتے ہیں؟ ہوا بنا، یہ ہے جدید ترین عربی. دیکھا آپ نے، بنا یعنی بلڈر ہو. ابھی ہم پیشوں کے بھی نام پڑھیں گے نا تو اس میں مختلف جو آکوپیشنز ہیں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہوا بنا ان کیا کہیں گے؟ ہوا بنا، میں نے بتایا نا بننا. تو بس اس پر اس طریقے سے آپ ایکسٹرا وہ کریں گے نا ٹائم ویسٹ ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو ورڈ دے دیا پھر آپ اس میں بحث کرنا. نام ہوا بننا. اب یہ جو آپ نے کہا بانی البیت، یہ آپ کے ذہن میں وہ جو اختراع ہے جو عربی آپ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ وہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بک کتابی عربی ہے نا. تو جب ہم نے آپ کو لفظ دے دیا ختم ہو گئی بات. جی ہوا بننا کیا ہو گیا؟ وہ بلڈر ہے. بننا نکلا ہی بنا سے ہے. بنا یبنی بنا ان، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا. یہی وجہ ہے کہ عربی میں جو عمارت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بنا. کیا کہتے ہیں؟ بنا کہتے ہیں. اب دیکھیں لفظ وہی لکھا ہوا ہے، ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں بنا. ٹھیک ہے، اور بسا اوقات عرب بنایا بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہذہ البنایا. کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہذہ البنایا، یعنی یہ والی بلڈنگ. لکھ رہا ہوں میں بنایا. بنایا، بنا بلڈنگ کو کہتے ہیں، اور بننا بلڈنگ بنانے والے بلڈر کو. تو دوبارہ بولتے ہیں بنا، بنایا، اور بننا بلڈر. معمار. سر معمار بول سکتے؟ ہاں معمار کا بھی معنی یہ والے میں آ جاتا ہے. جیسے میں نے ایک لفظ، آپ پتہ نہیں کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ مہندس معماری، اگر کوئی انجینئر ہے ٹھیک ہے بلڈنگوں کے نقشے بنانے والا، تو سول انجینئر جسے کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مہندس معماری. کیا کہتے ہیں؟ مہندس معماری. تو معمار بھی اس میں آ سکتا ہے بالکل، کیونکہ عربی میں جہاں بلڈنگ کو بنا کہتے ہیں نا تو یاد رکھیں اس کو جو ہم اردو میں کہتے ہیں عمارت، وہ لوگ کہتے ہیں عمارہ. کیا کہتے ہیں؟ عمارہ. عمارتن، یہ عربی سے لیا ہم نے عمارت کا لفظ. عمارہ یہ عربی کا لفظ ہے. تو عمارہ، اور سعودیہ وغیرہ میں تو عمارہ ہی لکھا ہوتا ہے، اور سیریا میں جب ہم نے دیکھا تو وہاں وہ بنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو دونوں کے میننگ وہی. عمارہ، رقم العمارہ بلڈنگ نمبر. صحیح نا. رقم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے رقم الجوال ہم نے پڑھا تھا موبائل نمبر، تو رقم العمارہ بلڈنگ نمبر ہو گیا. رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر. چلیں اب جو ہے وہ آپ نے بنا لیا. اب نام عظما، عظما سے بناتے ہیں. آپ بتائیے کہ اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ میری خالہ ہیں، یہ میری خالہ ہیں اور یہ استانی ہیں، یہ ٹیچر ہیں. بنائیے جملہ. من هذه؟ جی هذه خالاتك، خالاتي، هذه خالاتي هي مدرسة. اب دیکھیں جو آپ نے پروناؤنس کیا نا کہ خالاتی، خالاتی اس وقت کہیں گی جب بہت ساری خالہ ہیں. جب ایک خالہ ہیں تو اس وقت آپ نے لام، میں نے لکھ کے بھی بتایا، ہذہ خالتی، یہ رہا. تو لام کو کھینچے نہیں، دوبارہ بولیں ہذہ خالتی. هذه خالتي. اب آگے بولیے. هي معلمة. ہی معلمہ یا پھر ہی مدرسہ. صحیح ہے. مدرسة.
اب جو ہے وہ نزہت آپ نے بتانا ہے, آپ نے کہنا ہے یہ میرے دادا ہیں اور یہ ریٹائرڈ ہیں. بولیے اب آپ, یہ کون ہے؟ بولنے دیں ان کو پہلے. یہ میرے دادا ہیں. اب آپ سوچ لیجئے گا, اگر ہم نے کہا کیا ہے پھر سوچ کے آپ نے جواب دینا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے دادا ہیں, یہ ریٹائرڈ ہیں. دوبارہ بولیے, یہ کون ہے؟ من ہاذا ہاذا جدی. اب دیکھیں صحیح کر لیا ہے انہوں نے. ہاذا جدی, یہ میرے دادا ہیں, یہ ریٹائرڈ ہیں. کیسے کہیں گی؟ اور وہ ریٹائرڈ ہیں. ہوا, ہاں مدثر کی کچھ آواز آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی, یاد ہے بھائی کیا ہے؟ ہوا متقاعدہ. کیا دادا کیا خاتون ہے جو متقاعدہ؟ ہاں بیٹا سوچ کے. متقاعد, تو متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ کو, یعنی اب جاب نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا یعنی جاب وغیرہ کر لی, بس ریٹائر ہیں, وہ کام نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ ھذا جدی ہوا متقاعد. سب بولیں ہوا متقاعد. دوبارہ بولیں ہوا متقاعد. اس کو پروناؤنس صحیح سے کر لیں, متقاعد. اب اسی جملے کو میں کہوں گا, ہمارے سامنے شکیلہ ہیں. شکیلہ, آپ اسی جملے کو چینج کریں اور کہیں یہ میری دادی ہیں اور وہ ریٹائرڈ ہیں. اب کیسے آپ چینج کریں گی بتائیے؟ جی شکیلہ, یہاں شاید ان کے یہاں آواز کا پرابلم ہے. تو سروت اگر وہ مجھے سن رہی ہیں سروت, اب مجھے نہیں پتا اسٹوڈنٹ ہیں جی سر. میل ہے فیمیل؟ جی ہاں سروت آپ بتائیے پھر. من ہاذی دونوں کے لیے نام جدتی. ہاں, من ہی ہذہ جدتی. آگے جدتی جی. ہاذی متقاعدہ. ہیا لگا دیں یہاں, ہی متقاعدہ. آپ کا ہادی بھی صحیح ہے, بس ہیا متقاعدہ اور وہ ریٹائرڈ ہیں. تو دیکھیں یہ سینٹینس اب تھوڑے تھوڑے بنانے آ رہے ہیں. کتنے سارے اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا ہے, اور دیکھیں ہینڈ ریز ہیں, تھوڑا آن لائن اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ لینا بھائی. آگے رفت آپ نے جملہ بنانا ہے. ہاں بھائی, اب جو ہے وہ بھائی بھی ہو گیا, بہن بھی ہو گئی. اگر آپ کو کہنا ہے یہ میرے ماموں ہیں, کیسے کہیں گے بتائیں؟ کون کس کو پتا ہے ماموں کو کیا کہتے ہیں؟ من ہاذا جی بنائیں. ہاں ہوا ہاذا امن. کیا کہیں گے بتائیں؟ ماموں کو کہتے ہیں خال. تو آپ کہیں گے ہوا خالۃ مانا خالہ اور خالٌ مانا ماما. ہوا خالی. کیا کہیں گے؟ ہوا خالی. ہوا خالی. اگر آپ کو کہنا ہے مثال کے طور پر کہ وہ, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, کہ وہ جو ہے وہ ایک تاجر ہیں, بزنس مین ہے, کیسے کہیں گے؟ ہوا خالی. ہوا تاجر. ہاں ہوا خالی تاجر. سب سے پہلے آپ لکھیں ھذا خالی. ایک منٹ رکیں, ھذا خالی, اور آگے کیا کہا آپ نے؟ ہوا تاجر کا ہے نا. اب دیکھیں ہم آپ کو ایک اور ورڈ دے دیتے ہیں تاجر کے لیے. تاجر تو سب کو پتا ہے, ہوا تاجر, وہ تاجر ہے. اب تاجر کے لیے آج کل جدید عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں بزنس مین, تو اس کے لیے کہتے ہیں رجل الاعمال. کیا کہتے ہیں؟ تو یوں بھی کہہ سکتی ہیں آپ, ہوا رجل الاعمال. بولیے رجل الاعمال. رجل الاعمال. کیا کہیں گے بتائیے؟ ہوا رجل الاعمال. رجل الاعمال, اعمال مانا بزنس ہو گیا, اور رجل مانا مین ہو گیا, تو بزنس مین ہو گیا. اعمال کام, بزنس یعنی کام کاج. تو رجل الاعمال کیسے بنایا دیکھیں انہوں نے. تو دوبارہ آپ یہ جملہ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ دوبارہ بول دیں. من ہاذا خالی ہوا تاجر, یا پھر رجل الاعمال. رجل الاعمال. اچھا, اب یہ 3 ہینڈ جو ہے نا اسٹوڈنٹس نے ریز کیے ہوئے, تو کوئی سوال ہے تو کر لیں, یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, یا جواب دینا چاہتے ہیں؟ چلیں صحیح ہے, اس کا مطلب وہ ویسی ہینڈ ریز سے. اب جو ہے وہ اگر اسی کو ہمیں کہنا ہو کہ یہ میرے والد ہیں اور وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی میں مینیجر ہیں, کیسے کہیں گے بتائیں؟ ایک تجارتی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر, یعنی مینیجر ہیں. اب آپ سوچیں, یہ میرے والد ہیں اور وہ کمپنی میں مینیجر ہیں. من یجیب. بھائی آن لائن اسٹوڈنٹ سے بھی سوال ہے, اور یہاں آن سائٹ جو ہمارے سامنے موجود ہیں
الطلاب الحاضرین والطلاب على انٹرنیٹ السؤال للجميع السؤال للجميع. اتنا تو بتا دیں کہ یہ میرے والد ہیں, یہ تو بولنا ہے نا. ہاذا آئے گا بالکل, ہاذا والدی بھی ہو سکتا ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ, ہاذا دیکھیں یہاں دیکھیں, ہاذا ابی کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ابن کا بھی مطلب والد ہوتا ہے, اب الف اور بے اب, ابن اس کا مطلب بھی والد ہوتا ہے. تو ہاذا ابی بولیں, ہاذا والدی. اب آگے بتائیے, ہوا نہیں, یہ دیکھیں یہ بھی وہی عربی چل رہی ہے پرانی والی, ہوا منتظم ہے نا, ہوا مدیر, کیا کہیں گے, ہوا مدیر فی شرکہ تجاریہ. بولیں, شرکہ کا معنی کمپنی, تجاریہ ٹریڈنگ کمپنی ہو گئی, تو ہوا مدیر وہ مینیجر ہے, فی شرکہ تجاریہ ایک تجارتی کمپنی میں. دوبارہ بولتے ہیں, ہذا والدی, ہذا ابی, ہوا مدیر فی شرکہ تجاریہ. اس کو شرکہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو شریکہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیسے؟ دونوں طرح درست ہے, شریکہ یا شرکہ, دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اسے. تو دوبارہ بولتے ہیں, ہذا والدی, ہذا ابی, ہوا مدیر فی شرکہ تجاریہ, فی شریکہ تجاریہ. تو شرکہ کا معنی آپ کو پتہ لگ گیا, کمپنی کو کہتے ہیں نا بھائی ہم نے شرکہ سے ویزا نکالا. تو اگر آپ دیکھیں عمرے حج کی جو کمپنی ہوتی ہے, شرکت الحج والعمرہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں. شرکہ تجاریہ جو ہے وہ ٹریڈنگ کمپنی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے کچھ جملے ہم نے بنائے الحمدللہ, اس کی پھر پریکٹس کی, ٹھیک ہے نا. کبھی ہم کوئی ایک ویڈیو سن لیتے ہیں کیونکہ وہ فاسٹ ٹریک میں آپ کو سکھائے گی, اور ماشاءاللہ کئی اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا بنایا, بعض نے اس کے اندر ڈبنگ بھی کی اور اس کے اندر اپنی آواز کو باقاعدہ کامنٹری کی, اس کے اندر سارا بولا. تو دیکھیں جو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے رہیں گے, بولیں گے, آج بڑی خوشی ہو رہی ہے, آن لائن اسٹوڈنٹس کافی ہینڈ ریز کر رہے ہیں, جملے بنانے کے لیے تیار ہیں. یہاں آپ لوگ بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں, جو بولتا رہے گا بس وہ آگے بڑھ جائے. کئی میں دیکھتا ہوں گروپ میں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں, لکھنا نہیں ہے, بولنا ہے. آپ کا گروپ آپ کے بولنے کے لیے بنایا گیا تاکہ آپ کی اسپیکنگ پاور بڑھے. آپ بولیں گے تو اصل فائدہ ہوگا, بھلے لکھیں بھی لیکن اس کو بولیں لازمی. بولنے سے آپ آگے بڑھیں گے, جتنا بولیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور کئی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو پرسنل ہمارے نمبر پہ بھیج دیتی ہیں کہ سر دیکھیں میں نے پوری ریکارڈنگ کو جو کچھ ہم نے پڑھایا ہوا تھا بول کے بتا رہے ہوتے ہیں, جیسے لاسٹ اسٹوری تھی وہ بھی انہوں نے پورا بول کے بتایا. تو اس طرح پرسنل بھی مجھے نمبر پہ بھیج رہی ہوتے ہیں چیزیں, اسٹوڈنٹس کچھ ایسی ہیں, اور ناصر ہیں یہ بھی رابطے میں رہتے ہیں, اور بھی اسٹوڈنٹس ایک دو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بولتے رہیں گے, اس کو سیکھتے رہیں گے, اسی سے آپ آگے بڑھیں گے, آپ کی اسکلز بڑھتی رہیں گی. آپ کو بھی پتا ہے کہ 4 مہینے میں سب کچھ آپ سیکھ لیں ایسا نہیں ہے, لیکن بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ, سب کچھ نہیں تو. اور ایک وے مل سکتا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ اس راستے پہ چلیں اور آگے مزید عربی کے اندر نکال لیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کورس کا. اور جس طرح آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں ماشاءاللہ, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے انا اسر کثیرا لما اراکم ماشاءاللہ تشتاقون بتعلم اللغة العربية. فإذا إن شاء الله تعالى حرصتم على تعلم هذه اللغة الكريمة فستفيدنا هذه اللغة إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. تو جو ہے ظاہری بات ہے, زبان کا تعلق جہاں دنیا میں تو ہے ہی ہے, دین سے بھی ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, تو دنیا کی تو کامیابی اپنی جگہ, آخرت میں بھی پھر انشاءاللہ کامیابی ملے گی اگر ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے, حدیث کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کے کلام کو سمجھیں, اس کے نبی کی باتوں کو سمجھیں, تو یہ ایک بہت بڑی پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اچھا اب یہ ہو گیا. اب دیکھیں اتنے سارے الفاظ یہ سب آپ کے سامنے. اب کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کلاس میں فریش آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھنا ہی نہیں ہے ان کو, بس جو کلاس ہو گئی ختم, پھر آئے بیٹھے اسی وقت دیکھا جلد بازی میں, اور وہ کاپی ابھی کھولی اور بس. تو پھر کیسے رزلٹ آئے گا؟ آپ نے ان ریکارڈنگز کو جو بھیجنے کا مقصد ہے, جو اتنی محنت کی جا رہی ہے آپ کے پیچھے گروپ میں بھی, اور وہ فصیح صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, مینجمنٹ بھی یہاں کی لگی ہوئی ہے, آپ کے لیے جو ہے ساری ریکارڈنگ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. اور بھائی وہ سننے کے لیے اس کو بیٹھ کے تسلی سے اپنی ایک بک بنا لیں کہ اس پورے کورس میں کتنے ورڈز ہیں. آپ دیکھیں ہزاروں ورڈز بن جائیں گے یہ عربک کے, جو ہم آپ کو ہر لیکچر میں اپنے پاس سے بھی نئے نئے ریکیپ کوئی نہ کوئی الفاظ دے رہے ہوتے ہیں. اور جملے بنانے کا طریقہ, بولنے کا, لکھنے کا, اسی سے آپ عربی میں آگے بڑھیں. یہ ہو گیا اپنا ان جملوں کے حوالے سے. اب ہم آج کا جو مزید اب ہم آگے بڑھتے ہیں بک میں. نعم نتقدم یا طلاب فی الکتاب انشاءاللہ. نحن قرأنا وتدربنا شوئی علی هذه الامثلہ. ان مثالوں پہ ہم نے تھوڑی پریکٹس بھی کر لی, ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑا پڑھ بھی لیا,
اب جو ہے میں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک اور قرآن کریم کی ایکسرسائز آ گئی. تو یہ ایکسرسائز سب نے کر کے کام چیک کروانا ہے. بک میں جو پیج نمبر کیا ہے دیکھ لیں ذرا, بک میں کیا آ رہا ہے. نہیں یہ اصل میں میچ نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ ہے پیج نمبر, ہاذا رقم الصفحہ. کیا کہا میں نے؟ اگر میں عربی میں کہوں گا کتنا پیج نمبر ہے تو کہوں گا کم رقم الصفحہ. کیا کہتے ہیں؟ کم رقم الصفحہ. کم رقم الصفحہ پیج نمبر کیا ہے؟ تو اب آپ بتائیں عربی میں بولیں. 40. ہاں رقم الصفحہ 40. کیا کہیں گے؟ اور اگر کسی نے 40 کہا ہے تو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کہا جا سکتا ہے. رقم الصفحہ 40 یا 40 ایک ہی بات ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کو اس سمجھ میں آ جائے گا کب 40 کب 40 کہنا ہے. تو بالا رقم الصفحہ 40 یا رقم الصفحہ 40 یہ ہو گیا. تو یہ کتاب میں 40 ہے اور ہمارے پاس جو یہاں پی ڈی ایف سسٹم میں شو ہو رہا ہے 62 شو ہو رہا ہے. تو یہ میچ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے کنفیوژن رہتی ہے. تو یہ اس طریقے سے تھوڑا سا یہ ہے. اب اچھا ابھی ایکسرسائز کو کیا کرنا ہے, میں یہ کام آپ کو ابھی آپ کے پاس بوجھ نہیں ڈال رہا بھائی, اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے, ٹرانسلیشن وغیرہ نکالنی ہے, کرنی ہے, اور ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن لکھ کر لے کر آنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. دیکھیں کیا آیت آ گئی, صحیح ہے. اسی طریقے سے کیا لکھا ہوا ہے, فلا تعجل علیہم انما نمد لهم عدا عما يتساءلون عن النبأ العظیم. تو آپ ان کو ذرا سب آیتوں کو دیکھ کر آئیے گا, اور یہ جو پیلا کلر ہونا یلو اس کو چھوڑ دیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے, بس آپ نے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان آیتوں کو لکھ کر کے ان کا ترجمہ لکھ کر لانا ہے, اور ایک ایک لفظ کا فا کا کیا مطلب ہے, انا کا کیا مطلب ہے, ما کا کیا مطلب ہے, العسر کا کیا مطلب ہے, یسرا کا کیا مطلب ہے. اب تو اتنی ساری ٹرانسلیشنز آ گئی جس میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. موبائل اپلیکیشنز ہیں جس کو آپ پڑھیں, اس کے اندر پوری ترجمہ تفسیر قرآن موجود ہے. تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں, بس آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ ان ورڈز میننگ کو یاد کر لیں, کیونکہ یہی الفاظ قرآن میں جا بجا جب بھی آئیں گے تو آپ کو وہاں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. تو اس کو آپ کریں, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے پھر سالو بھی کروائی تھی, آپ لوگوں نے چیک کروایا تھا کام, میں بتا رہا تھا یوں نہیں یوں کہیں یوں کریں. تو وہ پھر ہم آپ کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیں گے کہ کیسے ہم اس کو ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں. جب پریکٹیکلی کچھ کر کے آئے ہوئے ہوں گے نا آپ لوگ, کام ہوا ہوگا, پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا سمجھنے میں. ٹھیک ہے, تو اس کو کر کے آنا ہے سب نے, یاد رکھیں یہ. اب جو ہے اور نیکسٹ کلاس میں ہی کر کے لے آئیں تاکہ چیک کروا دیں, تاکہ وقت کے اوپر کام ہو جائے, اور اس کو گروپ میں شیئر بھی کر دینا. تو ہم نے اس سے پہلی بھی قرآن کی ایکسرسائز ہم نے آپ کے جو کلاس ایکٹیویٹیز تھی اس کے حوالے سے دی تھی, ٹھیک ہے نا, جس کی بیس پر ہم نے کہا تھا مارکس بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم نے قرآن سے ضمیریں نکالنے کا کہا تھا. کافی اسٹوڈنٹس نے کر لیا, آپ نے لسٹ بنا لی, صحیح ہے. جنہوں نے کر لیا اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو پھر ہم تاکید کر رہے ہیں کہ وہ کام کر کے جمع کروا دیں, چیک کروا دیں کہ کیا ہے. اس ایکسرسائز کو بھی سالو کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. لاسٹ ایکسرسائز جو تھی اس کو ہم نے, وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے, سب سالو کروایا, جو ترجمہ کیا گیا ہے سارا کیا گیا, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. الان نحن یا طلاب نتقدم انشاءاللہ ونقرأ حوارا. میں آپ کو بہت زیادہ ایکسرسائز میں پھنسانا نہیں چاہ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنورزیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں آپ کے, اور بلوا رہے ہیں ایسا ایسا جملے. آج یہ جو ایکسرسائز کر لی نا, تو بس یہ آپ نے پڑھ لیا جو آ رہا ہے, یہ ہم چاہتے تھے. جو ابھی ہم نے آپ سے پوچھا آپ نے جواب بھی دیا آپ لوگوں نے. چلیں یہ بھی ہو گیا. این احمد فی المسجد یصلی, یہ سارا ہم نے کروا دیا آپ کو. اب اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, اس میں ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. چلیں ہم یہاں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھتے جائیں, تھوڑا تھوڑا ریڈ کرتے جائیں. اب یہ سینٹینسز آگے نا, ایک السلام علیکم پڑھے, پھر دوسرا وعلیکم السلام. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں آپ دونوں پڑھ لیں. آپ پہلے بھی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی آپ زور سے بولنا ہے تاکہ ان کو آواز آ جائے. کہاں سے پڑھ دیں؟ ہاں ہاں نعم هذا ہوا مہندس یا مہندس؟ ہاں ہوا مہندس. اب اس کو چینج کر کے بولیں اسی کو, سلام اب دوسرا کر لے جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما هذه سورة أخي هو مهندس. ما شاء اللہ. اب ماں ہادی ہی صحیح میں آیا, یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے, لیکن ہادی ہی کیوں آیا؟ کیونکہ سورہ مؤنث ہے, اور علامات تانیث کل ہی ہم نے آپ کو پڑھائی ہے. یا تو تائے مربوطہ ہے, یہاں کیا آ رہی ہے سورہ کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تائے مربوطہ آ رہی ہے. اور یا پھر الف مقصورہ ہے یا الف ممدودہ ہے, جو ہم نے لاسٹ کلاس میں سارا سمجھا. تو اسی لیے ماں ہادی ہی کا ہے. اگر سامنے کوئی مذکر نام ہوتا تو ماں ہاذا آتا. یہ کیا ہے؟ تو ماں کس کے لیے آتا ہے؟ یاد رکھیں کس کے لیے آتا ہے؟ ماں غیر عاقل کے لیے. کس کے؟ غیر عاقل کا مطلب جس کو اللہ نے عقل نہیں دی. عقل سے 3 مخلوقات کو اللہ نے نوازا, انسان, جنات اور فرشتے. انسان, جنات اور فرشتے, انہیں عاقل کہا جاتا ہے. عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عاقل. ٹھیک ہے. اور غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ انسان, جنات, فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل ہیں.
اللہ نے ان مخلوق اس کے علاوہ کسی کو بھی عقل کی نعمت سے نہیں نوازا. تو ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے بتائیے؟ ماں سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ غیر عاقل کے بارے میں ہوتا ہے. تو تصویر جو ہے یہ انسان یا جنات یا فرشتوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تصویر تو ایک بے جان چیز کا نام ہے. حتیٰ کہ اگر کسی جانور کے بارے میں بھی سوال ہو, جانور جاندار ہے لیکن پھر بھی ماں آئے گا. ماں ہادی بقرہ, یہ گائے ہیں, سورۃ البقرہ ہے نا قرآن میں, اس کے لیے بھی ماں آئے گا سوال میں. اور جو عاقل ہوتا ہے, اب یہ بھی یاد رکھیں, جو میں نے کیا کہا, جو عاقل ہوتا ہے اس کے لیے من سے سوال ہوتا ہے. جب ہی ہم نے کیا سوال کروایا تھا, من ہاذا امی, یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہیں. یاد آ رہا ہے نا؟ کیونکہ انسان, جنات یا فرشتے, انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا, اشرف المخلوق, تو اس کے لیے من سے سوال ہوگا. اور اس کے علاوہ, انسان کے علاوہ جو چیزیں, جو بے جان چیزیں ہو گئی یا جو غیر, جن کو عقل نہیں ہے, تو ان سب کے لیے ماں ہے. یہ قاعدہ رکھیے گا. تو عاقل کیا ہوتا ہے, غیر عاقل کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہم نے بتا دیا. عاقل 3 مخلوقات ہیں, انسان, جنات, فرشتے. باقی جتنی مخلوقات وہ غیر عاقل ہیں. اور غیر عاقل کے لیے سوال کس سے ہوگا؟ ماں سے. اور من جو ہے وہ عاقل کے لیے آئے. یہ ہم نے سمجھا ابھی. نام اب الان اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی کنورزیشن ہے, اس کو آگے پڑھائیں. اب یہ والا پڑھ لیں, 2 اور اسٹوڈنٹ کو پڑھیں. چلیں آپ دونوں پڑھ لیں, آپ اور جو بھی ان کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں, جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ. جی آپ پڑھ لیں. اچھا ہاں نہیں, اس کو ریڈ کریں بس. آپ یہ اور جملے پڑھتی جائیں, پھر ان سے پڑھا لوں گا تھوڑا. جب کنورزیشن آئے گی تو دونوں کو کنورزیشن میں لے لیں گے. پہلے آپ یہ صفحہ مکمل کر لیں. یہ سارے جملے پڑھیں. والدی کہاں لکھا ہوا ہے؟ والد, یہی تو میں بول رہا ہوں, پڑھنے میں بھی غلطی نہیں کیا. والدی ہوتا تو میرے والد ہو جائے. یہ تو والد لکھا ہوا ہے, والد. ہاں علی مہندس. اب یہ دیکھیں, یہ والا جملہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ لکھا ہے کہ ہاذا, اب والدی میں یا بڑا تو میرے والد ہو گیا, اور ہوا کا معنی وہ ہو گیا. اس طرح سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. یہ توڑ کے لکھا ہوا ہے اور یہ پورا سینٹینس ایک کر دیا. تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ الگ الگ لفظوں کو جوڑ کے جملے کیسے بنتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں. چلیں اگلا پڑھیں آپ ہی. نام والدتی نہیں لکھا, والدہ. کیا پڑھیں گے؟ والدہ. اور آگے خدیجہ طبیب. اب اس سے جملہ بنائیں کہ یہ میری والدہ ہیں, یہ میری والدہ خدیجہ ہیں, اور وہ ڈاکٹرنی ہیں. ہذہ والدتی خدیجہ ہی طبیبہ. چلیں اب اسی طرح اگلا جملہ پڑھیں. اخ سعید اور معلم. ہوا معلم. صحیح ہے. اچھا اب یہ ایک اسٹوڈنٹ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. نام ما سؤال فی سؤال. نام تفضلی یا بلقیس. ماذا تريدين؟ سر وہ میں سنا. ہاں آپ سنائیں جی. 1 منٹ رک جائیں. ماذا تريدين, میں نے کیا کہا دیکھیں, ساتھ ساتھ ہم آپ کو تھوڑی تھوڑی لینگویج دے رہے ہوتے ہیں. ماذا تريدين کیا مطلب ہو گیا؟ آپ کیا چاہتی ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ. ٹھیک ہے نا. ماذا تريدين, ماذا کیا, تريدين آپ چاہتی ہیں, کیونکہ خاتون تھی. اور اگر مرد ہوتا تو ماذا تريد, کیا کہتا میں. یہ ماذا الگ ہے لفظ, بس ماذا ہے پورا. ماذا کیا, جب اس وقت ہم کہیں گے جیسے ماں ہاذا, یہ کیا ہے, اس صورت میں ماں اور وہ من والا ہے. یہ جو ماذا ہے یہ الگ ہے, یہ پورا الگ ورڈ ہے. ماذا تريدين, آپ کیا چاہتی ہیں. اور ماذا تريد, آپ کیا چاہتے ہیں. جی اب آپ پڑھ لیں بلکیس, ان جملوں کو بنائیے آپ. چلیں آپ پڑھنا چاہتی ہیں. انتی تريدين ان تقرئی فضلی. اخت اور سعیدہ اور معلمہ, اس سے جملہ بنا سکتی ہیں آپ. چلیں بنائیں, جوڑیں جملہ, جوڑیے. جی بلکیس آپ پڑھیے, جملہ بنائیں. شاید ان کے یہاں وائس. سعیدہ ہذہ اختی سعیدہ ہی معلمہ. صحیح. اب اگلا پڑھتی جائیں. اب یہ بھی پوری لائن آپ نے کرنی ہے. نام ہذا ابنی بدر ہوا طالب. شاباش. اور یہ والے کو جملہ بنائیں. نام ہذہ جملہ, کوئی نہیں جملہ. ہذہ ابنتی ندی ہی طالبات. یہ ندا ہے, ندا. ہذہ ابنتی ندا, یہ میری بیٹی ندا ہے. ہی طالبہ, وہ اسٹوڈنٹ ہے. ندا عربی میں نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, خاتون کا, بچیوں کا نام ہوتا ہے. ہذا امی. ویسے ندا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو صبح صبح شبنم جو گرتی ہے نا پھولوں پر, اس کو کہتے ہیں ندا.
जी हाजा निदा जो अम वो आवाज है, और हाजा बेटा वो यूं अम लिखते हैं, यही तो सीखो ना, निदा यूं लिखेंगे। अब देखें सवाल पे सवाल कर रहे हैं, अब ये रीडिंग कर रही हैं तो इनको रीड कर लेने दें, सवाल चलते जाएंगे आपके, हम जवाब देते रहेंगे, फिर वो मौजू से हट जाएंगे। चलें दोबारा पढ़िए जरा, एक मिनट ये नदा वाला दोबारा पढ़ लें आप। हाजिही इब्नती नदा हिया तौलिबा। देखें कैसे जुमले बना रही है, माशाल्लाह सही बना लिया। अब ये वाली लाइन का भी जुमला बनाया आप, आम वाला। हाजा अम्मी हमजा हुआ तबीब। हुआ तबीब। इमरान साहब आपने हाथ खड़ा किया है, अगला आप पढ़ लें। इक़रा अंता या इमरान। ये मैंने जी एक सर। वर्ड लिखा है, आप लोगों ने तवज्जो नहीं की। मैंने लिखा है कौविनी, मैंने इनको कहा था कौविनी जुमला। क्या कहा था? कौविनी। ये कूनी नहीं लिखा हुआ, कौविनी लिखा हुआ। कौविनी का मतलब बनाइए, किसी भी चीज को बनाना, तकवीन से निकला। कौविनी जुमला, आप जुमला बनाए। और मर्द को कहेंगे कौविन जुमला। क्या कहेंगे? कौविन जुमला, जुमला बनाए। जुमला सर। बनाने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और भी अंदाज हैं, अभी एक बताया, नेक्स्ट टाइम में एक और अंदाज बता दूंगा जुमला बनाने के लिए क्या कहते हैं। कौविन जुमला, कौविनी जुमला याद रखें। इमरान फद्दल इक़रा। हाँ सर मन हाजा, मन हाँ। हाजा। चलें आपके साथ एक और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट आ जाए जवाब देने के लिए। अजीम अंत अजीब, अजीब या अजीम? नाम या उस्ताद करीम। मन इमरान आप दोबारा हाजा बोलते हैं। मन हाजा, मन हाजा, हाजा अहमदु मा हाजा। हाजा मस्जिदुन। अब यहाँ देखें, एक जगह मन आया, एक जगह मां आया। क्यों आया मन? क्योंकि अहमद इंसान है तो उसके बारे में मन से सवाल है। और मस्जिद आकिल नहीं है, उसको तो अकल ही नहीं हो, तो बेजान चीज है, तो लिहाजा यहाँ मां से सवाल है। मां हाजा, हाजा मस्जिद। और आगे चलते जाएं। मन हाजिही, हाजिही ज़ैनबु। मा हाजिही। हाजिही सूरत। हादिही सूरह, ये भी ना बात। अब यहाँ पर काफी कलिमात लिखे हुए। लैला खातून का नाम है। इसके बाद बताएं, सब पढ़ें, खुद पढ़ें आप लोग। शजरा दरख्त हो गया। और आगे उमर इस्म, उमर इस्म। आगे चलें। मा माना उसरा, इसको उसरती या उसरत नहीं पढ़ देना, उसरा। उसरा फैमिली, खानदान, खानदान। तमाम। टॉयलेट हो गया। अली, कुरान, फातिम। अब ये मजीद आगे कन्वर्सेशन इमरान और वो दूसरे जो स्टूडेंट थे, दोनों आप दोनों पढ़ें जी, पढ़ते जाएं। हाजा, हाजा जद्दी अम्मार हाँ, व हाजिही जद्दती आमिनत। अब देखें, एक जगह हादा बोला, एक जगह हादी का, दोनों को कंपेयर करवा रहे। हादा जद्दी अम्मार, आप तर्जुमा बता सकते हैं इमरान साहब इसका? नाम या जी इमरान, सर। मा तर्जुमतु हादल कलाम। सर हाजा जद्दी अम्मार, ये मेरे दादा हैं अम्मार, और हाजिही जद्दती आमिना, और ये मेरी दादी आमिना। शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। हादिही जद्दती आमिना। आगे चलते जाएं। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन क्या कहते हैं? देखें, अहलन वेलकम करने के ये अंदाज है अरबी जबान में, इसको भी आज जरा सीख लें आप सही से। अहलन व सहलन, अगर कोई कह रहा है, आप जवाब में कहते हैं मरहबन। क्या कहते हैं? अगर वो मरहबन कहता है तो आप अहलन व सहलन कहते हैं। अब मैं आपको कहता हूं अहलन व सहलन या तुल्लाब, जवाब दें। मरहबन या उस्ताद। अब मैं कहता हूं मरहबन या तुल्लाब, अहलन व सहलन या उस्ताद। अच्छा, बसा औकात सिर्फ अहलन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अहलन, अहलन यूं भी कहते हैं। अच्छा, और आम स्लैंग के अंदर जाते हैं तो कहते हैं या हला, या अहला, या हला, या हला। क्या? या हला, या हला, यानी ए खुश आमदेद, ए खुश आमदेद। इस तरह भी अंदाज अलग अलग होते हैं उनके। तो बहरहाल अहलन व सहलन, मरहबन, ठीक है ना। और कब बसा औकात यूं भी कह देते हैं मीत अहलन व सहलन। क्या? अब ये मीत क्या है भाई? ये अहले हलब की आदत थी, अक्सर वो कहते थे मीत अहलेन व सहलेन या अखी। मीत क्या मतलब होता है? मियाँ 100 मरतबा तुम्हें खुश आमदेद, यानी कि खुश होकर अपने कोई मेहमान आया उसको कह रहे हैं मियाँ। मियाँ को कह देते हैं मीत अहलन व सहलन। क्या कहते हैं? तो मियाँ तो हमने पढ़ा था ना, 100 को कहते हैं, तो मियाँ को मीत कर दिया, मीत अहलेन व सहलेन, मीत अहलन व सहलन यूं भी कह देते हैं। अलग अलग अंदाज होते हैं उनके। चल, या हला, या हला, यानी वही या अहलन, तो उसको या हला, या हला। यल्ला तो अलग है ना, उसका मतलब है जल्दी करें, जल्दी के मौके पर वो या अल्लाह कह रहे होते हैं, इस तरह यल्ला। अच्छा, अब ये हो गया, अहलन व सहलन हो गया। अब इसको जरा इमरान साहब आप ही रीड कर दें जब पढ़ दें तो। नाम फضل या इमरान। सर वालिदी अहमद। तर्जुमा भी बताएं। वालिदी अहमद, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जी सर, ये अहमद के वालिद हैं।
नहीं, यही तो आप सही नहीं समझे। कौन बताएगा सही क्या है? वालिदी अहमद। जी आप ये बताएं। मेरे वालिद अहमद हैं। मेरे वालिद अहमद हैं। मेरे वालिद अहमद है, मतलब उनका नाम अहमद है, यूं कहना चाह रहे हैं मेरे वालिद अहमद है। और आगे चलें। वालिदाती ज़ैनब। नहीं, वालिदती ज़ैनब, इसका मतलब हो गया मेरे वालिद अहमद। अच्छा, वालिदती ज़ैनब, मेरी वालिदा ज़ैनब है। चलें आगे। इब्नी अली। इब्नी अली, इब्नी अली। मेरा बेटा अली। और आगे चलें। इब्नती अबलत। अबला, मेरी बेटी अबला। और अबला। इब्नती को बिनती भी कह देते हैं, बिनती अबला, क्या कहते हैं? बिनती अबला, बिनती। और आगे चलें। अखी उमर। मेरा भाई मेरा उमर। अखी उमर, सब बोले ना, आप लोग भी बोल रहे हैं, अखी उमर। और आगे अख्ती चलें। अख्ती हुदा। अख्ती बेटा हुदा। अख्ती नहीं होता, उख्ती होता है, अलिफ को पेश दें। अच्छा, उख्ती उख्ती हुदा। उख्ती हुदा। और आगे चलें। उम्मी मुआज। अब तर्जुमा होता है अम्मी मुआज। अम्मी मुआज, मेरे चचा मुआज। मुआज। और अम्मती का क्या बताया था? अम्मती अजीजा, मेरी फूफी अजीजा। तो ये इन्होंने रिश्तेदारों के नामों को थोड़ा सा रिपीट किया, थोड़ा बोला। यही हम चाहते हैं कि इस तरह आप किताब की सैर करें, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ें, इसको बोलें, इसी से अरबी आएगी। किसी चीज से हमें बोर नहीं होना कि जी हम ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर आपको स्पीकिंग पावर चाहिए तो इस मरहले से गुजरना पड़ेगा और क्लास में हिस्सा लेना होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलें, अब इसको अब हम क्रॉस करके, अब मैं ये चाहता हूं कि हम एक छोटी सी नई कन्वर्जेशन की तरफ आ जाएं। ठीक है, बस एक आध कन्वर्जेशन पढ़ के फिर हम आपको ब्रेक भी दे देंगे। थोड़ा सा आपने साथ रहना होगा, परेशान नहीं होना। ये मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज और मुख्तलिफ चीजें ये वो इन्होंने बनाई हुई हैं। अब ये आ गया अस्सकन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अल-वहदतुस्सालिसा। क्या ये तीसरा सबक हो गया आपका, थर्ड लेसन है आपका, और वो है अस्सकन। जो हमने पढ़ाया, जो रिकॉर्डिंग में है, वही आपका सिलेबस है। ठीक है, उसी से आपने तैयारी करनी है। चलें, अल-वहदतुस्सालिसा क्या है? तो ये हो गया थर्ड यूनिट हो गया, यानी तीसरा लेसन। ठीक है, तीसरा सबक। अस्सकनु, सब बोलें। रिहाइश। सकन मतलब होता है रिहाइश, जिस जगह आप रहते हैं। अब आप में से यहां कोई दो स्टूडेंट पढ़ लें, जो है कौन पढ़ेगा? थोड़े करीब वाले पढ़ लेंगे तो तेज आवाज आ जाएगी। अंत सौत खरबान के फनते तकरा गुलतली यानी फी हल्कुका युलिमुका अलैसा कज़ालिक उहाविलु, क्या बोलें? उहाविल या उस्ताद। तफद्दल अंता व अंता मस्मुका अमीन। इक़रा या अमीन। अहलन व सहलन अमीन खान, बारकल्लाहु बिक। नाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐन तस्कुन? अस्कुनु फी हय्यिल मतार। हय्यिल मतार। ये तजदीद के नीचे जो जेर लगा हुआ होता है वो लफ्ज के नीचे, हर्फ के नीचे जेर काउंट होता है। तो इसको हैया नहीं पढ़ देना कि जी तजदीद के ऊपर ये के ऊपर जबर लगी हुई, नहीं, वो जेर है। तजदीद के नीचे जेर का मतलब ये मॉडर्न अरबिक में उस हर्फ के नीचे जेर है। फी हय्यिल मतार बोलें। हय्यिल मतार। व ऐन तस्कुन अंत? अस्कुनु फी हय्यिल जामिआ। हल तस्कुनु फी बैत? नअम, अस्कुनु फी बैत। व हल तस्कुन फी बैत? बैती नहीं बोले, फी बैतिन, या तो बैतिन बोलें या बैत बोल दें। नाम अस्कुनु फी बैत, वफ कर दें आखिर में। नअम अस्कुनु फी बैत। व हल तस्कुन फी बैत? हाँ, वह हल तस्कुन फी बैत, आज सवाल वाले अंदाज में। हल तस्कुन फी बैत? हाँ अस्कुनु फी शक्का। हाँ, फी शक्का। मा रकमु शक्का? मा रक़्मु शक्कतिका बोलें। मा रकमु शक्कतिका? दोबारा पढ़ें। मा रकमु शक्कतिका? रकम आ गया ना, रकम नंबर। खमसा। सही है भाई? जी, खमसा। खमसा हुआ। जब भी इस तरह गोल जीरो टाइप का बना होगा अरबिक में तो वो 5 होगा, क्या होगा? और अगर सिफर बनाएंगे, सही ना, ये 5 है तो वो डॉट बनाएंगे, खाली क्या बनाएंगे? जब डॉट बना होगा, नुक्ता बना होगा, तो वो जीरो होगा। तो ये इसको जीरो नहीं समझिएगा, ये 5 है। तो आप बोलें खमसा। अब आपको गिनती याद है, आपने खमसा बोला। हाँ, खमसा व मा रकमु बैतिक? सित्ता। तिस्आ, सित्ता कहाँ है? तिस्आ ना, डिस्काउंट। 9 लिखा हुआ है। डिस्काउंट। कोई बात नहीं, चले। तिस्आ थोड़ा सा वो शुरू में होगा आपको तो। अच्छा, अब इसका तर्जुमा भी तो हम पढ़े ना, जानबूझ के मैंने सिर्फ अरबी पढ़ाई। एक मरतबा और अरबी पढ़ें, फिर देखते हैं किसको ट्रांसलेशन आ रही है, फिर तर्जुमा भी पढ़ाते हैं। थोड़ी रीडिंग तो सही हो। आप पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ लें। व शोएब अंतुमा ना, ऐन तस्कुन? शुरू से अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन भी बोलें आप, फिर ये बोलेंगे मरहबन, और हाल अहवाल पूछ लें, थोड़ी बहुत अपनी जो कन्वर्सेशन याद है वो कर लें, फिर इस पर आ जाए। चल, अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। व कैफ हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर।
नाम पूछ लें, नाम पूछ लें। اسمي محمد شعيب. अब आप बोलें शुएब साहब वो अंता एंड यू। हाँ اسمي فهيم. ما شاء الله. اهلا وسهلا. अब शुरू है। अईन तस اين تسكن؟ اين تسكن؟ اسكن في حي المطار. واين ये उसकुन नहीं है, अस्कुन है। क्या है? अस्कुन फी हय्यिल मतार। واين تسكن انت؟ اسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم اسكن في بيت. फी बैत। في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا اسكن في شقة. ला बोल के थोड़ा सा रुकें, बोले ला لا अस्कुनु फी शक्का। اسكن في شقة. ما رقمك شقتك؟ नहीं नहीं, मा रकमु का नहीं, मा रकमु शक्कती का। خمسة. وما رقم بيت؟ ये यही बोलेंगे ना आप शुएब, आप बोलेंगे। जब आपने खमसा किसने कहा है? खमसा आपने। हाँ, خمسة. وما رقم بيتك؟ और रकमु नहीं है, रकमु, काफ साकिन है। رقم वमा रकमु बैतिक وما رقم بيتك؟ तिस्आ। आप दोबारा एंड में भी ये बोलते हैं अहलन व सहलन मा सलामा। क्या तो जवाब क्या है मा सलामा का? इलल लिका। हाँ अभी अब हम आ रहे हैं इसकी तरफ। किसका क्या मतलब है? मा सलामा यूं लिखते हैं, देख लें। और जब खुदा हाफिज कहना हो तो ये उसके अंदाज है। इलल लिका यूं लिखते हैं, मा सलामा यानी सलामती के साथ, गुड बाय। तो उसने कहा इलल लिका, सी यू अगेन। ठीक है ना? तो यानी खुद सलामती के साथ आप यहाँ इलल लिका, फिर मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया इलल लिका। लिका कहते हैं मुलाकात को। तो गोया कि वो कह रहा है इलल लिका यानी अगली मुलाकात तक, यूं कह के चुप हो गया। मुलाकात तक मतलब ये अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज के लिए होता है ये। जब हम खुदा हाफिज कर रहे होते हैं तो ये अंदाज होता है। मा सलामा एक ने कहा, आपने इलल लिका का। अगर वो इलल लिका कहता है, मा सलामा, कोई भी एक यूज हो सकता है। हाँ, अल-आन मा तर्जमत हादल कलाम। अब देख लें, अब आप इसकी जो ट्रांसलेशन है, मेरा ख्याल है आप लोगों को सही में आ भी रहा होगा अब तो थोड़ा थोड़ा। उसने सबसे पहले कहा अईन तस्कुन, सब बोलें आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अईना मतलब होता है कहाँ, ठीक है ना? अईना, सब बोल रहे हैं अईन तस्कुन, आप कहाँ रहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया अईना को ये लोग आम जबान में क्या कहते हैं, स्लैंग में। किसको याद है? नहीं, एश का तो वो तो माँ होता है। क्या एश, माँ। हाँ, वेन कहते हैं, वेन कहते हैं, या फिर बाद अरब कहते हैं फेन। जैसे यूं कहते हैं फेन तस्कुन, क्या? हाँ, वेन तस्कुन, इसका मतलब अईना तस्कुन। तो अईना खालिस अरबी है, लेकिन उनके लहजे में आप जब भी वो स्पोकन अरबिक में बोलेंगे तो आपको 99% वेन फेन बोलते हुए नजर आएंगे। अब आप बोलेंगे पता नहीं है वेन फेन क्या बोला, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो वो स्लैंग लैंग्वेज है, एक आमियाना जबान। अईना को उन्होंने वेन फेन बना दिया। और यूं भी कहते हैं वो लोग, देखें, वेन साकिन अंते, बोले वो जल्दी से बोल जाएगा, बोलेंगे पता नहीं क्या कह रहा है। तस्कुन की जगह साकिन, साकिन माना रहने वाला। आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब वही वेन साकिन अंते। क्या कहते हैं? फेन साकिन अंते। और वो जो आपने पढ़ा था मिन अईना अंता, इसका क्या मतलब था मिन अईना अंता का? आप कहां से हैं? तो उसको भी यूं कहते हैं मिन वेन अंते, क्या मिन फेन अंते। अईना की जगह वेन या फेन लगा देते हैं, याद रहेगा ना? अच्छा, अब ये वेन को याद रखें कि ये कहां के लिए कह रहा है, किधर, कहां। वेन फेन ये आम जबान है। तो अईना तस्कुन, सब बोलें आप कहां रहते हैं। अस्कुनु फी हय्यिल मतार। हई का मतलब होता है मोहल्ला। क्या होता है? देखें, एक हई अल्लाह का नाम है जिसका मतलब है जिंदा, अल हय्युल क़य्यूम। ठीक है ना, कि वो रब के जो जिंदा है, ठीक है, और वो हमेशा से रहने वाला है, हमेशा रहेगा, और सारी कायनात उसी से कायम। ठीक है ना? तो जो है अस्कुनु फी हय्यिल मतार, मैं एयरपोर्ट रोड पर रहता हूं, और एयरपोर्ट के मोहल्ले में रहता हूं। रोड नहीं, मोहल्ला। दोबारा बोल दें, अस्कुनु फी हय्यिल मतार। बोलें, मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के इलाके में, मोहल्ले में मैं रहता हूँ। हाई भी कहते हैं इलाके को, और एक और भी लफ्ज़ हमने बताया था, वो बताएं क्या कहते हैं? शाबाश, मंतिका या मिंतका। तो अस्कुनु फी मिंतक़तिल मतार, बोलें यूं भी कह सकते हैं अस्कुनु फी मिंतक़तिल मतार। दोबारा बोलें। हाँ, क्या मतलब हो गया? मैं एयरपोर्ट के मोहल्ले पे रहता हूँ। और अगर आपने कहना है एयरपोर्ट रोड पे रहता हूँ, तो अस्कुनु फी तरीक़िल मतार। बोलें, एयरपोर्ट रोड को कहते ही तरीक़ुल मतार है। तरीक़ माना होता है रास्ता,
اکثر آپ نے حرم میں سنا ہوگا وہ کہتے ہیں طریق طریق یا حاج، طریق طریق طریق، یعنی رسہ دو رش چھاٹو، بہت رش ہو رہا ہے، طریق رسہ دیں. ہاں ہاں پاکستان روڈ پہ رہتا ہوں تو ہاں طریق پاکستان صحیح ہے. اسکنو فی طریق المطار. جب وہ طریق کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک اور لفظ کہتے ہیں حرک یا حاج. حرک کیا کہتے ہیں؟ حرک کا مطلب حرکت کرو، مطلب آگے بڑھو، رکے نہیں رہو، کیونکہ رش میں اگر کراؤڈ بہت زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے وہاں پھر حادثے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں حرک چلتے رہو. حرک بھی کہتے ہیں اور امشی بھی بول رہے ہوتے ہیں. امشی کا مطلب یہ ہوتا ہے چلو. تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اسکنو فی حی المطار. میں حی کا مطلب بتایا نا محلہ، اس کا تو مطلب ہے آؤ. اب انہوں نے ایک اور کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اذان میں، حی علی الصلاۃ، اور آگے کیا ہے؟ حیا بولیں حی علی الفلاح. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو وہ جو حیا ہے وہ الگ ہے، وہ ایک ورب ہے، اس کا مطلب ہے آؤ. لفظ یہی ہے لیکن ایک ہی لفظ کے کئی انداز کئی معنی ہوتے ہیں. وہ حیا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حی فی حی المطار فی. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہو گیا. اب اس نے کہا وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ، بولیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب اس کو عام لہجے میں کیسے کہ بولیں گے؟ وَفَيْن ساکن انتے، فین بولیں، فین ساکن انت. تو انتا کو بھی انتے کر دیتے ہیں لہجے میں تھوڑا بولنے. اب اس نے کہا اسکنو فی حی الجامعہ، بولیں کیا مطلب ہو گیا؟ میں یونیورسٹی کے محلے میں رہتا ہوں، جو اس کی سوسائٹی ہے اس میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اسی محلے میں رہتا ہوں. نہیں محلہ پورا ایک ایریا، علاقہ، محلہ، اس کو کہتے ہیں حی. ٹھیک ہے نا؟ حی. اب اس کے بعد ہے احاطے کے لیے حل تسکنو فی بیت. نعم اسکنو فی بیت. اس نے کہا کیا آپ گھر میں رہتے ہیں؟ مطلب آپ کے پاس گھر ہے یا فلیٹ ہے؟ اس لحاظ سے ورنہ تو ہر انسان گھر میں ہی رہتا ہے. وہ فلیٹ وغیرہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی رہائش فلیٹ میں ہے یا زمینی گھر میں. تو اس نے کہا حل تسکنو فی بیت، بولیں کیا آپ گھر میں رہتے ہیں. اور اس کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ یوں کر دیتے نا حل تسکن فی بیت ارضی، بولیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زمینی گھر میں رہتے ہیں. تو جو پلاٹ ہوتا ہے یا جیسے ایک اپنا پورا ایک صحیح نا ٹکڑا ہے زمین کا، تو اس کے لیے بیت ارضی. تو کیا آپ مطلب آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نعم اسکنو فی بیت، جی ہاں میں گھر پہ رہتا ہوں. وہل تسکنو فی بیت، اس نے کہا آپ بھی زمینی گھر میں؟ تو اس نے کہا لا اسکنو فی شقہ، بولیں شقہ کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ. اب یہ جو شقہ ہے اس کو اہل شام شقہ کہتے تھے. اسکنو فی شقہ، تو بعض عرب شقہ کہہ رہے ہوں گے، بعض عرب شقہ کہہ رہے ہوں گے، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ ہے فلیٹ. اور حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے جو ایکسنٹ ہوتے ہیں، اب جیسے شقہ ہے تو اگر آپ گلف کنٹریز میں ہوں گے جیسے سعودی عربیہ وغیرہ میں تو وہ کہتے ہیں شگہ. کیا کہتے ہیں؟ شگہ. دو نقطہ والے قاف کو وہ لوگ گاف کا تلفظ کرتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں اس طرح. قاف کو گاف بولتے ہیں، شگہ. ٹھیک ہے نا؟ لا اسکنو فی شگہ. تو قاف جب وہ گاف بول رہے ہیں تو آپ سوچیں گے گاف تو عربی میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دو نقطے والا قاف کہتے ہیں. تو اسکنو فی شقہ. اب اس نے پھر سوال کیا ما رقم شقتی کا، بولیں آپ کا فلیٹ نمبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا 5. وما رقم بیتک، بولیں اور آپ کا ہاؤس نمبر کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا 9. اب دیکھیں یہ اتنا زبردست کوسچن ہے، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں حل. اگر میں آپ ہی سے پوچھوں، چلے میں دیکھتا ہوں کون اسٹوڈنٹ کہاں تک پہنچ پاتا ہے. اگر میں آپ کو کہوں اس ما رقم شقتیکا کو دیکھ کر آپ بنائیں آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، کیسے بنائیں گے بتائیں؟ ما رقم تو آئے گا. ہاں بولیں آپ کا موبائل نمبر ما رقم جوالی کا، بولیں ما رقم جوالی کا. دوبارہ بول دیں. اور ماں کی جگہ یہ لوگ ایش بھی استعمال کر دیتے ہیں. ایش رقم جوالک، بولیں ایش رقم جوالک. آپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ ایش رقم یا ما رقم. ایش یوں لکھتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا. اب آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ کون دے گا؟ آپ اس کا جواب بھی بتا سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد بس پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں تو پھر بریک بھی دیں گے. اس کا جواب کون دے گا؟ رقم. اور آگے اب کئی اسٹوڈنٹس جب ہم یہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی رقم جوالیکا. وہ جواب میں بھی جوالیکا کر دیتے ہیں. جوالیکا نہیں آئے گا، جوالیا ہے. رقم جوالی، بولیں اگر 0 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ 0 3 0 0. کیا اس طرح کہتے ہیں؟ 0 کے 100 پھیرے.
ٹھیک ہے نا. اب بول دیں 0 3 0 0, یہ میں فرضی لکھ رہا ہوں نمبر. بولیں 0 3 0 0. اب آگے بولیں 2 5 8 9 0 1. فرضی میں نے بنا دیا. کتنے نمبر کم ہے بتائیں؟ ایک کم ہے. یہ لیں 4 خلاص. رقم واحد ناقص, رقم ناقص, ناقص رقم کم ہے. ناقص یعنی کم, تو رقم ناقص یا استاذ رخص سستا کرو وہ الگ تھا. یہ ہے ناقص. ابھی میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں نا. یہ دیکھیں ناقص یوں لکھیں گے, ناقص, رقم ناقص, ہاں نقص ہے کمی. اور دوسرا ایک اور میں نے کیا لفظ کہا تھا, ہاں رخص, وہ یوں ہے. رخص کا مطلب ہوتا ہے پرائز کے اندر اگر آپ کو چیپ کروانا ہے, سستا کروانا ہے, تو اس وقت آپ کہیں گے رخص لی. کیا کہیں گے؟ پلیز ڈسکاؤنٹ کریں میرے لیے, سستا کر دیں میرے لیے. کسی بھی چیز میں آپ کو ڈسکاؤنٹ چاہیے تو آپ کہیں گے رخص لی. تو اس کو 2 مرتبہ بول دیتے ہیں, 2 2 3 3 4 4 5 5 5. ابھی یوں چلیں, اس کے بھی انداز ہیں لیکن پھر آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائیں گے, تھوڑا سا آپ کے لیے وہ ہوگا. تو اس طرح کر کے آپ بولتے ہیں فی الحال. جیسے 0 3 میں نے کہا 0 0, اس طرح ریپیٹ کر دیں اس کو. یہ کہیں. اب دوبارہ ایک مرتبہ عربی میں نمبر کون دیکھ کے بتائے گا فٹافٹ؟ چلیں. اچھا چلیں, اس طرف سے میں کسی آواز سننا چاہ رہا ہوں. جی آپ لوگوں میں سے کوئی گنتی یہ بتا سکتی ہے نمبر؟ آپ بتائیے. نہیں, 5 کے بعد کیا کہا آپ نے؟ ہاں 5 8 جی. آہد نہیں بولا کریں, واحد کہا کریں. ایک کے لیے واحد. اچھا اب دیکھیں 0 یوں لکھتے ہیں, 0 صاد فیر ہے 0. یہ ہو گیا. اچھا آن لائن اسٹوڈنٹ بھی ہاتھ کھڑا کریں, بس تھوڑا سا کوئی سوال ہے تو کر لیں, ورنہ پھر اب ہم بریک لینے جا رہے ہیں. ما رقم جوالی کا, ٹھیک ہے نا. مسمو ابنی کا کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ مسمو ابنی کا, مسمو اخی کا. تو اس طرح کر کے کتنے سارے سوال بن سکتے ہیں. جی یہ لاسٹ کوشچن میں لے رہا ہوں پھر بریک. جی نام سر حاطف بولا جاتا ہے, حاطف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاطف کا بھی میں نے یہی پڑھا تھا کہ حاطف. ہاں دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا. یہاں دیکھیں, اب آپ یہاں دیکھیں ما رقم, اس سوال کو پورا کر کے پھر ہاتفی کا بولیں. ما رقم ہاتفی کا, دوبارہ بول دیں سب, ما رقم ہاتفی کا. تو ہاتف کا مطلب ہوتا ہے جو لینڈ لائن جو نمبر ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارا PDCL ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ہاتف آتا ہے. اور جو موبائل ہوتا ہے اس کے لیے جوال آتا ہے. تو جب ہم موبائل کہنا چاہیں تو جوال بولیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ زمینی لائن والا فون ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے آپ جیسے PDCL وغیرہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ وہ کیا کہیں, ہاتف کہیں, ما رقم ہاتفی کا. تو آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جو ٹیلی فون ہے, اور ایک ہے موبائل نمبر. تو موبائل کے لیے جوال ہے اور ٹیلی فون کے لیے ہاتف ہے. ما رقم ہاتفی کا. یکفی الان. اب ہمارا جو ہے وہ ہم بریک دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, 8 منٹس کا. اس کے بعد سب کوشش کر کے آئیں. چلیں, السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو ہے وہ بریک کے دوران ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ سر کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں کہ جن کی وکیب تھوڑی بہتر ہے, ان کے ذخیرہ الفاظ اور ان کو ورڈز میننگ نکالنا یا ڈکشنری یوز کرنا ان کے لیے آسان ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. تو ہم کیسے کریں اور ہم کیا کریں, ورڈز کیسے ڈھونڈیں؟ جیسے ویڈیو تھی تو اس ویڈیو میں جو ہے کچھ چیزیں تو آپ نے بتائی تھی, کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ہمیں نکالنی تھی, تو ورڈز میننگ دیکھنے میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. تو دیکھیں پہلے تو ایک بہت جدید ترین جو لغت ہے اس کا نام ہے القاموس الوحید. اسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں. میں یہاں لکھ رہا ہوں, 1 منٹ. القاموس الوحید کے نام سے ڈکشنری ہے اور بہت ضخیم ڈکشنری ہے, بہت بڑی سی ہے, جہازی سائز کی سنانا بڑی سی. اس کو لے لیں قاموس الوحید. بڑے سائز کی لیجئے گا, جو لیٹسٹ ورژن اس کا آیا ہوا وہ لیجئے گا. دونوں چیزیں اس میں, ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں. اور یہ بول کے لیجئے گا یہ سارا بک اسٹال والے سے کہ مجھے دونوں زبان میں چاہیے, اردو ٹو عربک بھی, عربک ٹو اردو بھی, تاکہ دونوں میں آپ ڈھونڈ سکیں اور آپ کو کوئی کام دے, ٹاسک دے تو وہ بنا سکیں. اور میرا خیال ہے ابھی آپ لوگوں میں سے اسٹوڈنٹس کوئی دیکھیں گے تو یہ PDF بھی اس کی موجود ہوگی نیٹ پر, اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے گروپ میں ڈال دیے گا. نکال بھی لی ناصر نے, دیکھ لیں اتنا فاسٹ ہو گیا یہ علم. تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. تو جو ہے یہ ایسے تھوڑی یہ سب کر کے آ رہے, دیکھیں نا کہ وہ ڈکشنری دے تو یہ ہے. تو آپ لوگ پریشان نہ ہو, آپ نے کوشچن کیا, صحیح بات ہے, رائٹ ہے,
آپ کا بنتا ہے کہ بھائی کیسے نکالیں. تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ جو ہے سب سے فاسٹ ترین ڈکشنری یہ آپ کا جو ہے نا یہ گوگل کا جو ہے نا سرچ انجن ہے. ابھی میں نے ایک ورڈ لکھا تھا, میں اسی کو لکھ دیتا ہوں دوبارہ. جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر مجھے ایک دو الفاظ کے میننگ نہیں مل رہے تھے, تو اس کو ڈھونڈنے کی کچھ ٹرکس بھی ہوتی ہیں, کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں. بسا اوقات ایک ورڈ واقعی نہیں بھی ملتا, تو میں نے ان کو کہا تھا کس لفظ کے میننگ آپ کو نہیں ملے آپ مجھے پریکٹیکلی بتائیں, تو ابھی ہم اس کو سرچ کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کا پرابلم سالو ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی ورڈ کے کوئی بھی ورڈ آپ نے دیکھا بھائی میننگ نہیں صحیح میں آ رہے, تو آپ نے اس ورڈ کو ڈالا. اب جیسے میں نے لکھا مہندس, بالفرض آپ کو مہندس کے میننگ نہیں پتا, چلے میں اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں, میں کر دیتا ہوں ممثل. میں ایک نیا لفظ لکھ رہا ہوں. میں نے کیا لکھا ہے؟ ممثل. ٹھیک ہے. اب ممثل لکھنے کے بعد آپ کے پاس دیکھیں, اب یہ کہ اب میرے پاس آپشن ہے, میں نے لینگویج فوراً چینج کر دی. 3 زبانیں آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے, انگلش, عربک اور اردو. اردو, عربک, انگلش, یہ تینوں ہوں آپ کے پاس. کی بورڈ میں یہ آپشن موجود ہو, آپ نے ایڈٹ کی ہوئی ہو لینگویجز. اب میں یہاں لکھ رہا ہوں ممثل کے بعد میں نے لکھا میننگ ان. اب یہ دیکھیں اس نے فوراً کیا دیا, دیکھیں خود ہی یہ لے کے چل رہا ہے, ہمیں کیا دیا ہے نظر آ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے صرف اتنا لکھا ہے ممثل میننگ, تو یہ کہہ رہا ہے ان اردو انگلش کس میں چاہیے. اب ہم چلے جاتے ہیں اردو میں بالفرض ابھی. تو اس نے کیا کہا, اب دیکھیں یہ ویب سائٹ خود ہی کھل گئی, کتنی ساری ویب سائٹ کھل گئی. تو آپ کسی بھی ایک کو آپ کھول کر کے اس کے معنی دیکھ لیں. ممثل لفظ کے معنی یہ آ گیا. اب اس نے کیا دیا, یہ اصل عربی لفظ ہے یہ, ٹھیک ہے, اور اس کے وزن اور یہ وہ سارے اشتقاق لکھا ہوا ہے. بس آپ یہاں آ جائیں, یہ میننگ جو لکھے میں ممثل کے اردو معنی ڈرامائی انداز میں تصویر کھینچ دینے والا, مثل یا مثال, ٹھیک ہے, تصویر یا شکل بنانے والا, شکل دینے والا, صورت گر, ممثل. تو آسان لفظوں میں ممثل کا مطلب ہو گیا ڈرامائی انداز, یعنی ایکٹر. کس کو کہتے ہیں؟ ایکٹر کو کہتے ہیں, یا نمائندے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ایکٹر جو ایکٹنگ کرتا ہے وہ ممثل ہے, یا کسی کا نمائندہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی جگہ نہیں جا پا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میری جگہ آپ میری نمائندگی کر لیجیے, تو نمائندہ, اس کو ممثل کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں اردو میں دے دیا. اسی طرح اب آپ اگر اب ہم پھر پیچھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان اردو کی جگہ اگر آپ لکھتے ہیں میں نے لکھا ان انگلش, ٹھیک ہے, اور ممثل میننگ ان انگلش. اب میں نے یہ ڈال دیا, لکھ دیا. اب یہ اس کے بہت سارے معنی دے گا. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ تھیٹر بھی دیا ہوا ہے, فلم بھی دیا ہوا ہے, ایکسیٹرا. یہ لکھا ہوا ہے نا ایکٹر, سب سے پہلے ایکٹر لکھا نہیں لکھا, آ گیا دیکھیں یار. تو کبھی آپ کو اردو میں اچھے معنی مل جائیں گے, کبھی آپ کو انگلش میں اچھے معنی مل جائیں گے. دونوں کو یوز کریں اور اپنا کام چلائیں تاکہ آپ لوگ آگے بڑھیں. اور اس کے علاوہ اگر پورا ٹیکسٹ ہے, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, سینٹینسز ہیں, تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں چلے جائیں. گوگل ٹرانسلیٹ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا, اور اس کو ابتدائی طور پر یوز کرنا کوئی عیب نہیں ہے. لیکن گوگل ٹرانسلیٹ میں ہمیشہ صحیح میننگ ہو یہ ضروری نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں, وہ مسٹیکس بھی کرے گا, وہ سب کرے گا. تو آہستہ آہستہ کر کے آپ اپڈیٹ ہوں گے, کہیں وہ بھی بہت اچھی آپ کی ہیلپ کرے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ جو عربک ٹو انگلش یا انگلش ٹو عربک جو ہے وہ بہت بہترین کام ہے, بہت بہترین کام کیا ہوا ہے. اردو میں اب جا کے تھوڑا اپڈیٹ ہو رہا ہے, کافی بہتر ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی وہ کام نہیں ہے جو ہے. حتیٰ کہ ٹرانسلیشن بہت بہترین ہوتی ہے. انگلش سے عربک یا عربک سے انگلش, عربک لکھی اور آپ اس کو اردو کے آپشن کی جگہ انگلش دے دیں, اردو بھی دیں پہلے, پھر دیں گے اس نے کیا کیا, پھر انگلش کا آپشن دے دیں, تو بہت اچھی ٹرانسلیشن دے گا وہ. عربی سے انگلش کا بہت زبردست کام ہوا, اسی طرح انگلش سے عربک کا. اردو کے اندر کافی کمی ابھی بھی ہے, اس میں اتنا اپڈیٹ نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب مثال کے طور پر, اب دیکھیں جب آپ آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے, تو ایک وقت آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ عربی ایسی سیکھ لیں, اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ عربک ہی کے اندر ڈکشنری بھی پڑھیں, سب کچھ پڑھیں. اب دیکھیں جیسے ہم کیا کرتے ہیں, میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو. اب جس لینگویج کو پڑھ رہے ہیں اسی میں دیکھیں, میں نے لکھا معنی ممثل. کیا لکھا میں نے؟ معنی ممثل, میں نے یہ عربک میں لکھا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, اب یہ سارے معنی آ گئے. اب دیکھیں یہاں سب سے پہلے اس نے المانی ڈکشنری دے دی ہے. یہ المانی لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ لوگو نظر آ رہا ہے. اس وقت یہ لیٹسٹ ترین ڈکشنری ہے, اور پتہ نہیں دنیا کے کتنی زبانوں کے اندر ڈکشنری آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ ناصر نے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا. تو یہ اردو بھی میں بھی ہے, عربی سے اردو بھی ہے, اردو سے عربی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اردو سے عربی بھی ہے, انگلش بھی ہے, پتہ نہیں دنیا کی کتنی زبانوں میں یہ ڈکشنری ہے. اب میں نے کیونکہ عربک میں لکھا ہے, میں نے عربی میں لکھا معنی ممثل, ممثل کے میننگ مجھے بتاؤ, تو اس نے ہمیں اس ڈکشنری پر لے گیا. یہ اب میں اس کو دبا رہا ہوں, دیکھیں یہ میں نے کلک کر دیا. اب یہ میرے سامنے
یہ ڈکشنری کھل گئی اور دیکھیں اس ڈکشنری میں کتنی ساری چیزیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ المعاجم العربیہ ساری عربک ڈکشنری کی اس کے اندر موجود ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے قوامیس عربی اجنبی, قوامیس قاموس کی جمع ہے, قاموس ڈکشنری کو ہی کہتے ہیں. یہ لکھا ہوا المعاجم العربیہ, معاجم کا مطلب عربک ڈکشنریز, معجم کی جمع ہے, معجم ڈکشنری کو کہتے ہیں. قوامیس قاموس کی جمع. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے, عربی اجنبی, عربی زبان میں, اور انگلش اور دیگر لینگویجز کو اجنبی کہہ دیا ہے, تو ان لینگویجز میں بھی ہے. ترجمہ سیاقیہ, آپ کو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اگر اس کے میننگ دیکھنے ہیں تو اس میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں اس ورڈ کا کیا کیا ترجمہ آتا ہے, اس کی ایگزامپلس مل جائیں گے تو اس کو کلک کریں. کلمات القرآن, اگر قرآن میں اس سے ملتا جلتا لفظ آیا ہے تو وہاں پہ بھی لے جائے گا. دیکھ رہے ہیں کتنا سارا, میں یہاں اس کو ایسی کلک کر کے دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیں اتنی ساری جو ہے یہ ڈکشنریز آ گئی. اب دیکھیں اسی طرح مرادفات و اضداد, یعنی اپوزٹس وغیرہ, الفاظ کے الفاظ ضد کیا ہے. اچھا اسی طرح یہ لینگویج کی ڈیٹیل کیا ہے, معنی الاسماء, اگر کسی کا نام ہے تو اس کے میننگ کیا ہے. یہ اتنی ساری آگے. قوامیس انجلیزیہ, انجلیزی کہتے ہیں انگریزی کو, تو انگلش ڈکشنریز بھی آ گئی ہیں. اور یہ اتنی زبردست, یہ المانی جو ڈکشنری ہے یہ اتنی زبردست انہوں نے بنائی ہے کہ جو ہے یہ آف لائن بھی چلتی ہے, اور جب آپ آن لائن ہوں گے تو یہ نئے نئے ورڈز آپ کو پھینکتی رہے گی آپ کے اس کے ڈکشنری میں. جیسے جیسے ورڈز عربک کے نئے نئے آ رہے ہیں تو اس کے وہ ایڈیٹنگ بھی کرتا رہے گا, آپ اپڈیٹ رہیں گے بالکل. آپ دیکھیں یہ ممثل, کیونکہ میں نے پہلے لکھا ہوا تھا نا, آ گیا, ورنہ یہ لے میں مٹا رہا ہوں اور میں نے یہ لکھ لیا ممثل. اس کو آپ آف لائن اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں, آف لائن بھی چلے گی. ممثل لکھ دیا. اب ممثل لکھنے کے بعد میں نے یہ انٹر دبا دیا تو یہ کیا آ گیا, یہ دیکھیں یہاں ممثل لکھا ہوا ہے من مسلہ, یہ سارے عربی میں ماننگ دیے ہوئے. الممثل التجاری الوکیل, وکیل مانا وہی ایجنٹ ہو گیا, آپ کا نمائندہ ہو گیا, ایجنٹ ہو گیا, یہ مانا دینے. ممثل الشعب کا مطلب نائب, کیا ہو گیا, وہو من ينتخبه الشعب لينوب عنه في سن قوانین البلاد وفي المعاضدة على حقوقه. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں, پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, دیگر ہوتے ہیں, اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو آپ کا نمائندہ ہے نا, کہ پورے ملک کی نمائندگی پارلیمنٹ کا بندہ کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ممثل حزب, کسی پارٹی کا نمائندہ. ممثل ڈپلوماسی, جو ڈپلومیٹک جو یہ جو ہوتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, نمائندے جو ہوتے ہیں جیسے سفارت خانے کے, ٹھیک ہے نا, ہاں جو اپنا یہ جو منسٹری آف فارن افیئرز جو ہوتے ہیں اس کے, جیسے کہ آپ کا ایمبیسیڈر ہو گیا, سفیر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو بھی ہمارے ملک کے نمائندے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں ممثل ڈپلوماسی. اتنے سارے معنی دے رہا ہے. پھر ایک اور معنی دیے, یہاں دیکھیں آپ, کہہ رہے ہیں ممثل کا معنی ثقافہ والفنون. اگر آپ فن اور ثقافت میں جاتے ہیں تو میں یذابل محنت التمثیل علی المسرح, مسرح کہتے ہیں سینما کو, تو تھیٹر کے اندر جو مطلب جو اداکاری کو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور دیکھیں مسرح کے بعد لکھا او فی سینما, سینما کہتے ہیں سینما کو, یا پھر ٹیلیویژن یا ٹی وی کے اندر جو نمائندگی کرتا ہے, اداکاری کرتا ہے, یعنی ایکٹر, وہ عربی میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہے, یہ عربی میں بتا رہی ہے ڈکشنری ساری. تو لیکن اس کے لیے اتنی عربی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی. جیسے اردو میں کیسے ہمیں سمجھ میں آ گیا, اردو کے لفظ مشکل اردو میں بھی دیکھیں تو ہم بڑے مزے سے سمجھتے ہیں, اس طرح عربک. تو ایک وقت ایسا ہے کہ آپ عربی میں بھی اس کو سمجھ رہے ہوں, تو یہ ساری میننگ دے رہا ہے. یہ ایک نہیں ہے, یہ پورا پیج ہے ابھی تو, اتنے سارے معنی, اس کی ڈیٹیل, اس سے ملتے جلتے لفظ, اس سے نکلے ہوئے لفظ, اس سے ہٹ کے لفظ, ساری یہ ڈیٹیل اس کے اندر آئی ہوئی. تو اس طریقے سے آپ صرف اس ورڈ کو دیکھیں, اس کے میننگ دیکھیں, آگے بڑھ جائیں. انگلش میں, اردو میں, بس ابھی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم جان بوجھ کے آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ اس کے اندر ہے, صرف پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بنے. صحیح میں آگے بات. اب یہ ایک اور میں لفظ لکھنا چاہ رہا ہوں یہاں. اب میں لکھتا ہوں مثال کے طور پر جو ہم نے آج ایک لفظ پڑھا تھا. اب دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے بنا. کیا لکھا ہے؟ بنا. اس کو بننا بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اس نے تجدید لگائی ہوئی ہے میرا خیال ہے, بننا. کہہ رہے ہیں من حرفتہ البنا, کہہ رہے ہیں بننا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پیشہ ہی بلڈنگ بنانا ہو, یعنی بلڈر. حرفہ مانا پیشہ, من حرفتہ البنا, اس نے اس کو عربی کے ایکسپلین کر دیا کہ جس کا پیشہ بلڈنگ بنانا ہو. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایجابی, پازیٹیو, منتج, محادثات, بناء, مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی پروڈکٹس جو بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. البناؤون الاحرار جمعیہ شبہ سریہ تقول بمبدأ الاخوہ بین اعضائها ويقال الماسونیون. تو البناؤون الاحرار جو آپ کو پتا ہے نا, ماسونی, یہ جو اسرائیل وغیرہ کی جو ایسے جاسوسی کے جو ادارے ہیں, اس کے لیے بھی یہ بتا رہے ہیں ایک ورڈ یہ اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے
جو ایک انٹیلیجنس ادارہ ان کا ماسونیہ اسے کہتے ہیں, اور جو ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے, اور جو ہے نا اس کے افراد کو ماسونی کہا جاتا ہے. اچھا, اب اسی طریقے سے اور آگے چلیں, یہ آ گیا بنا. اب دیکھیں آپ کو کسی ورڈ کی پلورل چاہیے مثال کے طور پر, تو بنا کے لیے کہہ رہے ہیں الجمع, جمع بھی دے دیا. یہ بنا کی جمع کیا؟ ابنیہ. کیا آتی ہے؟ یعنی عمارتیں, بلڈنگیں. بنا مانا تو بلڈنگ تھا نا, اس کی جمع ابنیہ ہے. پھر کہہ رہے ہیں البنا کا مطلب کیا ہے؟ المبنی والجمع ابنیہ, یعنی جو چیز بنائی جائے, جو بلڈنگ بنائی جائے اس کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع ابنیہ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ گرامر کے اندر اس کے کیا معنی ہے, معاشرتی لحاظ سے اس کے کیا معنی ہے, اور اتنے سارے معنی اس کے سارے دیے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک اور دیا ہوا عامل بنا, کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی بننا, یعنی بلڈر, بلڈنگ کو بنانے کا کام کرنے والا, یا جو بھی معمار بھی ہوتے ہیں, مزدور بھی ہے, بلڈنگ بنا رہے ہیں, وہ بھی بننا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو بلڈر کے لیے بھی یہی ہے. اتنے سارے میننگ کیا کیا دیے ہوئے. پھر دیا ہوا ہے مصطلحات کے جو مختلف جو ٹرمز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں, یہ دیے ہوئے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے البنا مصطلحات. العمارہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں اردو میں بھی, اب اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہوگا, بنا کا معنی عمارت ہوتا ہے, العمارہ. تو اس طرح ایک مرتبہ میں اگر آپ کو ڈکشنری میں لفظ میں نہیں آ رہا, اس پیج میں آگے تک اس کو پڑھیں, تھوڑا آگے بڑھیں, کوئی نہ کوئی ایک لفظ ایسا آ جائے گا جس سے آپ کو کلک کر جائے گا کہ اس کے میننگ بن. اس طرح بھی بسا اوقات ہوتا ہے, ایک ساتھ اسٹوڈنٹ سب سمجھ لے ضروری نہیں ہوتا. تو یہ اس کو ریکارڈنگ کو آپ دیکھیں کس طرح ہم نے گوگل میں لکھا کرا, ساری چیزیں ریکارڈ اس طرح ڈھونڈا جاتا ہے الفاظ کو. اگر کوئی ایسا لفظ ہے مثال کے طور پر آپ نے اس کو پڑھا ہو, آپ پریشان ہو رہے نہیں آ رہا, تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طرح ڈھونڈتے رہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے آپ کو ایک طریقہ کار بہرحال اس کا بتا دیا. اب ہم واپس اپنا پیچھے میرا خیال ہے لوٹ جاتے ہیں اسی میں, یا اس کو بند کر دیتا ہوں میں, ایک منٹ. اور جو ہے یہ ہماری بک کھل گئی اب الحمدللہ, وہی ہم آ گئے. نحنو رجعنا الی ما كنا فی, جس میں ہم تھے وہیں پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے وہ ما رقم شقتی کا, تو شقہ کو شگہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ایش رقم شگتک, یوں کہیں گے وہ سعودی ایکسینٹ میں, ایش رقم شگتک, آپ کا فلیٹ نمبر کیا ہے؟ ایش رقم الجواز, پاسپورٹ نمبر کیا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اگر وہ پاسپورٹ نمبر پوچھتا ہے آپ سے ایئرپورٹ میں, تو یوں کہے گا ایش رقم الجواز. کیا کہے گا؟ ایش رقم الجواز. جواز مانا پاسپورٹ, اور ویسے پاسپورٹ کو الگ سے پورا کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جواز سفر. کیا کہتے ہیں؟ پاسپورٹ پر دیکھیں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, اپنے پرانے پاسپورٹوں پر یہ عربی میں لکھا ہوا بھی ہوتا تھا, جواز سفر پاسپورٹ. لہجے ہیں نا ان کے, جس طرح ہمارے یہاں اردو کے اندر بگاڑ کرتے ہوئے کئی چیزوں کو اپنے اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں, کوئی کس طرح بول رہا ہے, کوئی کس طرح. عربوں کے انداز ہے بس. یہ کیا سیٹ نمبر؟ ہاں, کون بتائے گا بھائی؟ بہت آسان ہے. واہ, ایش رقم الکرسی, رقم الجلوس. رقم الجلوس. رقم الجلوس آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, یہ تو ہمارا تو ایڈمٹ کارڈ کا جو نمبر نہیں ہوتا, ایڈمٹ کارڈ کے اندر نمبر ہوتا ہے نا, کہ جس جگہ آپ بیٹھ رہے ہیں, تو ایڈمٹ کارڈ کے نمبر کو کہتے ہیں رقم الجلوس. اب سیٹ نمبر کے لیے لوگ آج کل کہتے ہیں رقم الکرسی. کیا کہیں گے بولیں؟ دیکھیں یہاں دیکھیں کیا کہیں گے, بولیں ایش رقم المقعد بولیں. اور ایک اسٹوڈنٹ کی, آن لائن اسٹوڈنٹ کی مجھے آواز آئی ہے, ایش رقم الکرسی. رقم الکرسی بھی کہتے ہیں, بالکل صحیح کہا انہوں نے, سیٹ نمبر, کیونکہ عربی کا ورڈ ہے کرسی. تو اب آپ بولیے رقم الکرسی یا رقم کیا ہے؟ مقعد. رقم المقعد اس طرح کر کے کہا جاتا ہے جی. تو آپ رقم المقعد کہہ دیں, رقم الکرسی کہہ دیں, تو جیسے کہ ہاں اب اکثر یہ سیٹ نمبر کہتے ہیں. اچھا اگر کہنا ہو فلائٹ نمبر کیا ہے, بتائیں فلائٹ نمبر کو. ایش رقم الطیارہ. دیکھیں ایش رقم نہیں, رحلہ. اب یہ جدید ترین ورڈ ہے, فلائٹ کے لیے رحلہ استعمال کرتے ہیں. ایش رقم الرحلہ بولیں, رحلہ. تو رحلہ مانا سفر ہوتا ہے, تو فلائٹ نمبر یعنی سفر نمبر. اب دیکھیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ رحلہ کا ورڈ کہاں سے آیا. سورہ قریش پڑھیں ذرا, اس سے میں آپ کو عربک کا ٹچ دے رہا ہوں قرآن سے. پڑھیں رحلۃ الشتاء والصیف آیا, کیونکہ قریش کیا کرتے تھے, سردی اور گرمیوں میں وہ سفر کیا کرتے تھے, اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا. تو جو قرآن پاک میں جو فرمایا, یہ ورڈ میں لکھ بھی رہا ہوں یہاں, رحلۃ الشتاء بولیں والصیف. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شتا کہتے ہیں موسم سرما کو, سردی کے موسم.
لکھ لیں شتا مانا سردی کا موسم اور سیف مانا گرمی کا موسم. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے اس سفر کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں سفر کیا کرتے تھے. تو رحلۃ الشتاء والصیف، تو دیکھیں سفر کے معنی میں قرآن میں بھی لفظ رحلہ آیا ہوا. آج کل انہوں نے رقم الرحلہ فلائٹ نمبر بول دیا، یہ سفر فلائٹ ہو گئی، وہ بن گیا، وہی چیز ہے، وہ سفر ہی تو ہے اور کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ جب مکۃ المکرمہ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تو وہ ملک شام کے سفر کے لیے چلے جاتے تھے. شام آج بھی بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، پوری عرب دنیا سے لوگ وہاں آتے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے. ٹھیک ہے نا، شام کا جو علاقہ جارڈن ہو گیا، لبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، فلسطین ہو گیا، یہ سب ٹھنڈے علاقے ہیں عرب کے، بالکل نخلستان ہے، بہت زرخیز علاقے ہیں. یہ سعودی عربیہ اور اس کی طرح چٹیل میدان یا صحرا نہیں ہے، پہاڑی علاقے نہیں ہیں. تو وہ لوگ قریش کیا کرتے تھے، جب زیادہ گرمی ہوتی مکہ میں تو ملک شام کا سفر کرتے، ملک شام کے سفر کا ذکر کیا اللہ پاک نے. اور جب مکہ میں سردی زیادہ ہوتی یمن چلے جاتے، یمن بہت گرم علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو برابر میں ہی ہے. تو وہ وہاں سفر کرتے تھے اور وہ جاتے تجارتی مقصد سے. اور اللہ پاک نے اس کا یہاں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں قریش کو کہ تمہارے دل میں سفر کرنا کس نے ڈالا تجارتی قوافل میں. کیونکہ قریش اتنے جو ہے وہ جب ہم کتب تاریخ اور تفسیر کو پڑھتے ہیں تو اتنے غریب اور غربت تھی وہاں مکہ میں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ بھوک اور غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ بھوکے مر جاتے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص جس کے پاس کھانے کو نہ ہوتا تو وہ مکہ کی آبادی سے باہر جا کر اپنا جو ہے وہ ایک خیمہ لگاتا، اس میں بیٹھ جاتا اور موت کا انتظار کر رہا ہوتا، 1 دن 2 دن 3 دن جتنا بھی جیتا. حتیٰ کہ اسی طرح آخر کار اس کی روح نکل جاتی، اس کا انتقال ہو جاتا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہم ہیں کہ جس نے تمہارے دل میں تجارت کی جو ہے نا وہ رمق پیدا کی تمہارے دلوں میں اور شوق پیدا کیا. لإیلاف قریش، قریش کے دل میں ہم نے الفت ڈالی. ایلاف مانا الفت پیدا کرنے میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے قریش کے دل میں الفت اور محبت پیدا کی تھی موسم سرما اور موسم گرما کے سفر کی، یعنی تجارت کی. پھر ان کی وہ پیسے کی ریل پیل ہوئی اور مکے کی منڈیاں جو ہے آباد ہو گئیں اور وہ تجارتی قافلوں سے جب سامان تجارت لاتے، کیونکہ مکہ تو ایک چٹیل ایک وادی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، تو جب باہر کا وہاں سامان آتا لوگ آ کے جمع ہو جاتے، خرید و فروخت ہوتی، ان کے پاس خوشحالی آ جائے گا. تو اس کا ذکر یہاں کیا جائے. اب دیکھیں رحلہ بظاہر لفظ کیا ہے، اور دیکھیں قرآن میں بھی آیا ہے رقم الرحلہ فلائٹ نمبر آج کل، اور آج یہی یوز کرتے ہیں لوگ. بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو آپ کو قرآن میں اس کی اصل ملے گی. تو بہرحال اب یہ جو ہے یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اچھا چلیں بھائی اب سوالات کیے جا رہے ہیں لوگ. تو انہوں نے کہا جہاز کا اڑان بھرنا، اس کو کہتے ہیں طیران. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ طیران. سب بولیں طیران. اور یہی وجہ ہے کہ عربک لینگویج میں، توجہ سے سنیں اب آپ، عربک لینگویج میں جو ایئر کمپنی ہوتی ہے یا ایئر لائنز ہوتی ہے اس کے لیے 2 ورڈ یوز کیے جاتے ہیں. شریکت الطیران، بولے شریکت الطیران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایئر کمپنی ہو گئی، یعنی کہ ایئر لائن کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھائی شرکہ آپ نے ابھی پڑھا نا، شرکہ مانا کمپنی، طیران مانا اڑان بھرنا، جو ابھی آپ نے کہا اڑان یعنی ایئر، تو ایئر کمپنی ہو گئی. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. شرکت الطیران بولیے، طیران ایئر لائنز ہو گئی ہے. اچھا ایک اور بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا ایئر کمپنی ہو گیا. ایئر لائنز کے لیے ایک اور ورڈ یوز کرتے ہیں الخطوط الجویہ. الخطوط الجویہ، خطوط مانا لائنز، خط کی جمع ہے. خط مانا لائن نہیں ہوتا، خط کھینچنا، تو اسی سے تو نکالا ہے، خط کی جمع ہے جو اردو میں خط ہوتا ہے. تو خطوط، اور جویہ کا مطلب بھی ایئر ہوتا ہے. تو ایئر لائنز یہ جو سے نکلا ہے. جو کہتے ہیں فضا کو، موسم کو عربی میں کہتے ہیں جو، جیم اور واو جوون. تو الخطوط، بولے الخطوط الجویہ. اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 ورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر شریکت الطیران کہاں کی ہے؟ اگر شریکت الطیران اگر سعودی ایئر لائن ہے تو یوں کہتے ہیں شریکت الطیران السعودیہ، بولیں سعودی ایئر لائن ہو گئی. الخطوط الجویۃ السعودیہ، بولیں. اب آپ کبھی بھی ٹکٹ لیں، ایئر ٹکٹ، تو آپ دیکھیے گا یہ ان دونوں میں سے ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا. نہیں، شریکت الطیران تو ہر جگہ ہوگا، الخطوط الجویہ تو ہر جگہ ہوگا. اگر عربک کنٹری ہے تو یہ ضرور ہوگا، اور سعودیہ اس وقت ہوگا جب سعودی ایئر لائن کی لیں گے. اب اگر پی آئی اے کہنا ہے تو الپاکستانیہ لگا دیں. شریکت الطیران الپاکستانیہ، پی آئی اے ہو گئی، پاکستانی ایئر لائن ہو گئی. وہ شریکت الطیران کو یاد رکھیں یا الخطوط الجویہ کو یاد رکھیں. جس ملک کی لگائیں گے تو اس ملک کی ہو جائے.
इस तरह कहते हैं। अब आप समझ में आ गया उड़ान भरना ये क्या तैयारान कहते हैं। सर यही है कि एयरलाइंस, अल खुतूत माना लाइंस और जविया माना एयर, और तैयारान का मतलब भी होता है उड़ान भरना, तो वो भी एयर है। ये दोनों वर्ड एयर के लिए आए हैं। अब जो मैंने आपको कहा कि ये जो जविया है ये जव से निकला है, किससे निकला है? अब देखें इसका इस्तेमाल सीख लें। कई फल जव्वू बोले, मौसम कैसा हो रहा है, मौसम के लिए, फजा के लिए, वेदर कैसा है। कई फल जव फी बलदिक बोले, आपके मुल्क में या आपके इलाके में, आपके शहर में, बलद का माना मुल्क भी होता है शहर भी होता है, आपके मुल्क का मौसम कैसा है, आपके मुल्क में मौसम कैसा है। अगर आपकी चैट हो रही है, किसी से बातचीत हो रही है, वो किसी और जगह, आप किसी और जगह, यूं कह सकते हैं कई फल जव्वू फी बलदिक बोले। हत्ता कि अगर आप कराची में, आप इस्लामाबाद का पूछना चाहते हैं कई फल जव फी इस्लामाबाद बोले, कई फल जव, बस जव याद कर लें, मौसम, मौसम कैसा है इस्लामाबाद में, जिस जगह का बोल रहे हैं, ये फार्मूला आपके पास। अगर कहना है कि भाई मौसम गर्म है तो बोले अल जव्वु हार, बोलिए दोबारा बोले। मौसम अगर ठंडा है तो अल जव्वु बारिद, बोलिए अल जव्व बारिद, मौसम ठंडा है। मौसम दरमियाना है तो बोले अल जव्वु वसत, अल जव्वु वसत, ला हार कतीर वला बारिद कतीर, ला हार वला बारिद, अल जव्वु वसत, ला हार वला बारिद, ना गर्म, हाँ ना गर्म है ना ठंडा, दरमियान है, वसत, अल जव्वु वसत, इस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये जविया इससे निकला है। सही में आ रहा है ना आप लोगों को? अब इन अल्फाज को दोहरा लें, दोबारा बोले। एश रकमुल जवाज, एयरपोर्ट पे वो बोलते हैं, अक्सर पूछते हैं रकमुल जवाज, एश रकम जवाजी, हाँ एश रकमुल जवाज, हाँ एश रकमुल मक़अद, एश रकमुल कुर्सी। अगर आपको कहना है कि भाई सीट नंबर आपका 32 है, बोले 32 कैसे बोलेंगे? कैफ़ तक़ूल बिल अरबी, अरबी में बताएं 32। हाँ तो आप कहेंगे हाँ रकमुल मक़अद, हाँ इस्नान व सलासून। क्या अब आम लहजे में वो लोग क्यों कहते हैं इतनेन व तलातीन, क्या कहते हैं? अब देखें ये से को ते पढ़ देते हैं लोग। अब मैं लिख के भी बता रहा हूं, आप परेशान ना हो। इतनेन व तलातीन, इतनेन व तलातीन, क्यों कहते रकमुल मक़अद इतनेन व तलातीन, बोलिए इतनेन व तलातीन। अब ये ते बोलने लिखा हुआ से, इस तरह उसको बहुत ज्यादा साइलेंट कर देते हैं, से को ते लगने लगता है। हाँ अब ये शोएब भाई ने सवाल किया, मेरा कहना है तो अब यूं कहेंगे रक़मु मक़अदी, बोले रक़मु मक़अदी इतनेन व तलातीन, बोले सही में आ गया। और अगर आपको कहना आपका, आपका क्या है, तो यही कहेंगे एश रक़मु मक़अदी का, बोले ये का सिखाया था ना हमने आपको, एश रक़मु मक़अदिक, एश रक़मु मक़अदी का। इसी तरह बोलते जाएं एश रक़मु रिहलती का, बोले आपका फ्लाइट नंबर क्या है, तो बस ये का लगा दें और अल हटा दें इस पर से, रिहला पर। एश रक़मु रिहलती का, जब का लगेगा ना, का जब ये ज़मीर लगती है प्रोनाउन, तो कभी भी अल नहीं आता, बस ये कायदा याद रखना। यानी मेरे कहने का मतलब ये देखें, यहां मैंने जब ये लिखा, ये देखें कर्सर मैंने यहाँ रखा, रक़मु मक़अदी का, नीचे क्या लिखा रक़मुल मक़अद, यहाँ अल लगा हुआ था, अल मक़अद पर जब हमने आगे का लगाया तो अल हटा दिया, बस ये अरबी का कायदा है, अभी इतना समझ लें। एश रक़मु, हाँ जब भी ज़मीरें आएंगी तो आगे ये पीछे पहले वाले लफ्ज़ के अल नहीं आएगा कभी भी। एश रक़मु मक़अदी का, इसलिए मैंने अल हटाया है। तो दोबारा बोल दें एश रक़मु मक़अदिक। शोएब अब आप जवाब दें, अब आप जवाब दें। आपने कहा था ना मेरा सीट नंबर, इस तरह जवाब दें। खालिद, हाँ नाम खालिद का, शोएब हूं ना। शोएब व खालिद मुतशाबिहान, दोनों बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते। मुतशाबिहान नाम, फी शबह कतीर बैनातकुम, क्या कहा मैंने? शबह कतीर बैनातकुम, यानी बैनकुम, आप दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा मुशाबहत है। शबह कसीर बैनकुम नाम। किफ तक़ूल एश रक़मु, अब मैं आपको बोलता हूँ एश रक़मु रिहलती का, बस ये मैं चाह रहा था, रक़मु रिहलती। अब कोई भी नंबर बोल दें फर्जी, इस्नान व सलासून, ये हो गया। अगर आपको बिल फर्ज कहना है, ये देखें मैं लिख रहा हूं 305, अब बताएं इसको कैसे कहेंगे? 305, रक़मु रिहला 305 कैसे बोलेंगे? सलासा व खमसा। ये किसने कहा है भाई? ये देखें आवाज आ गई ऑनलाइन देखा आपने, कोई ना कोई माशाल्लाह। सलास मिया, इस तरह सलास मिया व खमसा बोले, सलास मिया व खमसा, दोबारा बोल दें
300 و5 300 300 ہو گیا, و خمسہ اور 5 تو 305 ہو گیا. اسی طرح بولتے ہیں 300 و خمسہ, بولیں میاں مانا 100, 300 300. اب اس کو اگر 400 بولنا ہے تو 400 500 600, بس 6 گنتی لگائیں کہ میاں میاں لگاتے چلے جائیں, اتنے ہی 100 بن جائے. 900 و خمسہ. اگر 2 ڈیجٹ لیں گے 312 ہوگا. 905. اب آپ بتائیں نا بھائی 312 انہوں نے پوچھا ہے مدثر نے, آپ بتائیں کون جواب دے گا 312, یہی تو ہم چاہ رہے ہیں ابھی. ہاں بتائیں. 312 300, اب دیکھیں 300 و اتنا عشر, کیا کہیں گے 12. تو 12 آپ نے 100 تک گنتی نہیں پڑی, بیچ میں واو لگانا ہوتا ہے. 300 و 12 تو 312 ہو گیا. جیسے 300 و خمسہ 305 ہو گیا. اچھا نہیں پڑیں گے. ہاں وہ اتنا عشر ہی تو کہتے ہیں, یہ کہتے ہی ہیں. الگ سے بھی آپ 12 بولیں گے تو یہی کہتے ہیں, کوئی الگ نہیں ہم بول رہے. اتنا عشر وقف کر کے کہتے ہیں نا. یہ سارا ہو گیا. اب یہ ریکارڈنگ میں تو موجود ہے, اگر ابھی ہم نے اس کو ریموو بھی کر دیا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب یہ آ گیا, دیکھ لیں یہ بیت کے لیے کیا بنا ہوا ہے, بولیں یہ ہو گیا ہاؤس, ہو گیا بیت. اور ایک اور ورڈ ہم نے کیا بنوایا تھا, بیت نہیں بیت ارضی, بھول جاتے ہیں آپ, تو یہ خاص ہو جائے گا, زمینی گھر ہو جائے گا. بیت ارضی. اس کے بعد کیا ہے, شقہ فلیٹ. اور آگے آ جائیں رقم, نمبر دیکھیں 5 لکھا ہوا. حی محلہ, محلہ بنا ہوا ہے, گلیاں ولیاں بنی ہوئی ہے, دیکھیں حی. اب وہ تو گلی دکھا سکیں گے نا تصویر میں, یا پوری ویڈیو بنا کے بتا دیں کتاب میں. چلے تو حی مانا محلہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو گلی کہنا ہے تو گلی کے لیے عربی میں حارہ بھی آتا ہے, حارہ. بولے حارہ یا زقاق, گلی کو کہتے ہیں. اچھا حارہ کے بھی 2 میننگ ہوتے ہیں. حارہ کا معنی گلی بھی ہوتا ہے, حارہ کا معنی محلہ بھی ہوتا ہے, اور زقاق کا معنی صرف گلی ہوتا ہے. تو اگر آپ بولیں کہ گلی نمبر 9 تو کہیں گے رقم الزقاق 9. سب بول بھی لیں, زقاق حارہ. اب دیکھیں اس حارہ میں جو نا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, رے کے پر تجدید نہیں ہے. حارتن, یہ لفظ کیا, حارتن, حارہ, حارہ مانا گلی محلہ, اور حارتن کا مطلب گرم ہو جائے گا. حار, وہ رے پہ تجدید آتی ہے جو ابھی پیچھے پڑا تھا, الجو حار, رے پر تجدید ہے اور رے پر رکنا بھی ہے, الجو حارن. تو وہ جو گرم والا حار ہے اس رے پہ تجدید ہے, یہاں پر رے پر صرف زبر ہے, رے پر رک کر ڈبل 2 مرتبہ نہیں پڑھنا اس کو. تو اس کو کیسے کہیں گے, حارن, حارن, حار. اور اس کو کیا کہیں گے, حارتن, حارہ, حارہ. گلی کے لیے بھی آتا ہے, محلے کے لیے بھی آتا ہے حارہ, اور زقاق صرف گلی کے لیے آتا ہے, اور حی یہ محلے کے لیے آتا ہے. اب اس کے بعد کیا اگلا پڑھیں, یہ یسکن کیوں لکھا ہے انہوں نے, یسکن کا کیا مطلب ہے بتائیں. نہیں, یسکن کا کیا مطلب ہے, وہ رہتا ہے. اگر آپ نے کہنا ہے میں رہتا ہوں تو کیا کہیں گے, سب بولیں اسکن. اور اگر کہنا ہے وہ رہتی ہے کیا کہیں گے. اچھا اگر کہنا ہے آپ رہتے ہیں تو بھی تسکن ہوگا. تو تسکن کے 2 میننگ ہے, وہ رہتی ہے ایک عورت خاتون, یا آپ ایک مرد رہتے ہیں, آپ رہتے ہیں. یہ 2 ترجمے سیم ہیں. تسکن کا معنی وہ رہتی ہے یا آپ رہتے ہیں. جیسے میں کہوں اینا تسکن یا خالد, کیا کہوں گا. ابھی پیچھے کنورزیشن میں آپ نے پڑھا تھا, وہاں 23 تو تھی, اینا تسکن یا خالد. جواب دیں اب آپ. فی منطقہ ناظم آباد, فی حی ناظم آباد. ما رقم المنطقہ, ما رقم المنطقہ. میں نے کہا ایریا نمبر کیا ہے, ناظم آباد بہت سارے نمبر. منطقہ 3. نعم. هل انت تسكن قرب مشفى عباسی. نعم, دیکھیں پہنچ گئے ہم. هل تسكن قرب, میں نے کیا کہا. اب آپ کس کو صحیح میں آئے بتائیں, چلیں جملہ میں دوبارہ بول رہا ہوں. کیا آپ عباسی ہسپتال کے قریب رہتے ہیں. ہاں, هل تسكن قرب مشفى عباسی, کیا کہا ہم نے, هل تسكن قرب مشفى عباسی. سب بولیں هل تسكن قرب مشفى عباسی, کیا آپ عباسی ہاسپٹل کے قریب رہتے ہیں. میں نے کہا, تو انہوں نے کیا کہا, نعم. کیا بولیں, اب آپ بولیں نعم اسکنو
अस्कुनु कुर्बहू। अब देखें, अब मैं नीचे लिख रहा हूं, ये शोर हो रहा था इससे मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। चले, नाम अस्कुनु कुर्बहू, जी हाँ मैं उसके पास रहता हूं। हूं माना उसके, हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल की तरफ रेफर कर रहे हैं। नहीं, मुशफ़ा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मशफ़ा। हॉस्पिटल के लिए, अस्पताल के लिए। दोबारा सब बोलें, हल तस्कुन कुर्ब मशफ़ा अब्बासी। नाम अस्कुनु कुर्बहू, जी हाँ मैं उसके करीब ही रहता हूं, ये जवाब हो गया। अब देखें जरा एक और वर्ड जो असल में इनके ज़हन में कंफ्यूजन आ रही है ना, खालिद भाई के, इन्होंने जो पूछा कि क्या मुशफ़ा, तो देखें हॉस्पिटल के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, मेरे साथ मिलकर बोले मशफ़ा, मुस्तशफा, ये भी कहते हैं। जो वर्ड आप कहना चाह रहे थे वो ये था। तो ये दो वर्ड हैं जो अस्पताल के लिए आता है। जैसे अक्सर आप देखेंगे वहां आप हरम में जाते हैं तो मुस्तशफा मक्का क्या होता है, मक्का हॉस्पिटल, इस या फिर मशफा मक्का, ठीक है ना, मक्का हॉस्पिटल। तो इसी तरह वहां मशफा मुस्तशफा लिखा हुआ होता है, यानी शिफा खाना, जैसे उर्दू में हो गया शिफा खाना हो गया, मशफा मुस्तशफा हॉस्पिटल के लिए आता है। अब इनको मैं खालिद को एक और जुमला कहने जा रहा हूं, या खालिद अंत तस्कुनु कुर्बा मशफा अब्बासी। क्या कहा मैंने, कहा अंत तस्कुनु कुर्बा मशफा अब्बासी। फ़अना जारुका, क्या कहा मैंने बताया, फ़अना जारुका, फ़अना जारुका, मैंने कहा आप वहां रहते हैं तो मैं भी आपका पड़ोसी हूं। फ़अना जारुका, क्या कहा, फ़अना जारुका। तो जार कहते हैं पड़ोसी को, इसमें भी रे पर तजदीद नहीं देनी, जारुका नहीं, जारुका, फ़अना जारुका, तो मैं आपका पड़ोसी हूं। अब उसके बाद अरबी में ऐसे कहते हैं, लिअन्ननी, लिअन्ननी बोलें, अस्कुनु फी नफ्सिल मिंतक़ा, लिअन्ननी अस्कुनु फी नफ्सिल मिंतक़ा, बोले क्योंकि मैं रहता हूं सेम, मैं रहता हूं उसी इलाके में, क्योंकि मैं भी उसी इलाके में, ये उसी का तर्जुमा जो है ना नफ्स का लफ्ज दे रहा है, फी नफ्सिल मिंतक़ा, उसी एरिया में रहता हूं, सेम एरिया में रहता हूं। तो लफ्ज नफ्स का माना जिस तरह ह्यूमन बॉडी होता है, इंसानी जान, ठीक है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह पाक ने कहा ना कुरान में कि इत्मीनान वाली जान, ठीक है ना। तो यानी इंसान चाहे वो मर्द हो औरत, तो नफ्स का माना सेम भी होता है, जैसे मैंने अभी देखें वर्ड को यूज किया, लिअन्ननी अस्कुन फी नफ्सिल मिंतक़ा, बोले इस तरह अरबी में गुफ्तगू की जाती है, क्योंकि मैं भी उसी इलाके में रहता हूं। इसी तरह क्या है, अब आप कहें नफ्सुल मकान, सेम जगह, क्या हो गया, नफ्सुल मकान, सेम इलाका हो गया। एक मिनट, ये लफ्ज लिअन्ननी का मतलब है क्योंकि मैं, बिकॉज ऑफ के लिए आता है लिअन्ना, ठीक है, लिअन्ना असल में वर्ड है, लिअन्ना क्या है, इसका मतलब है क्योंकि, इसलिए के, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं नी लगाऊंगा तो क्योंकि मैं, ये हो जाएगा, और अगर मैं नी काट के लगाता हूं लिअन्ना का, तो इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि आप। तवज्जो करिएगा, इस लिअन्ना के बाद जिस तरह नी लगाएंगे तो मैं, का लगाएंगे तो आप, इसके बाद हु लगाऊंगा लिअन्ना हु, तो क्योंकि वो एक मर्द, और अगर इसके बाद मैंने कहा लिअन्ना हा, क्योंकि वो एक औरत, ये हो जाएगा। अगर इसके बाद लिअन्ना के बाद मैं लगाऊंगा ना, लिअन्ना ना, तो क्योंकि हम सब, ये हो जाएगा। तो इसके बाद प्रोनाउंस आती हैं, और इसको फिर नेक्स्ट उसके ना लेक्चर में हम रखेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह, इसका एक चार्ट है पूरा, मैं एक मतलब बताऊंगा आपको, वो 14 टेंसेस होते हैं, 14 वर्ड्स होंगे, उसको आप याद कर लेंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे अरबी में, इसके इस मौके पर आप उस वर्ड को यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके नाम रख लेंगे, उसको एक मतलब अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो मैंने अब क्या कहा, लिअन्ननी, ठीक, दोबारा लिख देता हूं, वो वर्ड थोड़ा मिक्स हो गया था, अस्कुनु फी नफ्सिल मिंतक़ा, इस तरह अरबी में गुफ्तगू की जाती है। अब दोबारा मैं कहता हूं, अयना तस्कुन या खालिद, फी अय्यि मिंतक़ा, इस्मुल मिंतक़ा, हाँ इस्मुल मिंतक़ा, एश इस्मुल मिंतक़ा, मिंतक़ी नहीं, मिंतक़ा वो वहीं रहेगा, मिंतक़ा उसको यू या क्यों, इस्मु, या तो आप बोलें इस्मु मिंतक़ती, क्या कहें, नाजिम आवाज, मा रक़मु अल मिंतक़ा, एश रक़मुल मिंतक़ा, रक़मु मिंतक़ती
ثلاثة معناه इसका मतलब ये मानाहू का मतलब इसका मतलब ये है मानाहू अन्नका तस्कुनु कुर्बा मशफा और मुस्तशफा अब्बासी अलैसा कज़ालिक फ़अना जारुका फ़अना जारुका मैं आपका पड़ोसी अना अयदन अस्कुनु फी नफ्सिल मिंतक़ा क्या कहा अना अयदन अस्कुनु फी नफ्सिल मिंतक़ा लिअन्ननी अस्कुनु फी नफ्सिल मिंतक़ा बारकल्लाहु बिका मरहबन बिका। अब ये एक थोड़ी सी एक कन्वर्सेशन इस तरह करके, अच्छा अगर अब इस जुमले को चेंज करना हो, मैंने कहा मैं आपका पड़ोसी हूं, अगर आपको कहना हो आप मेरे पड़ोसी, हाँ भाई कौन बनाएगा आप मेरे पड़ोसी, ऑनलाइन भाई आंतजारी क्या आंतजारी हाँ अंतजारी अंत जारी आप मेरे पड़ोसी, अना जारू का मैं आपका पड़ोसी हूं, अंतजारी आप मेरे पड़ोसी हैं। बस सही आप सवाल बना दे जो बना दे, बस लफ्ज़ तो यही है ना, अंतजारी आप मेरे पड़ोसी, अना जारू का है ना मैं आपका पड़ोसी, असल तो ये है ना। सवाल बनाना है तो हल लगा देंगे, हल अंतजारी क्या आप मेरे पड़ोसी हैं, हल अना जारू का क्या मैं आपका पड़ोसी हूं, हल लगा दे तो सवाल बन जाए। हाकज़ा नहनु नतकल्लम अय्युहा तुल्लाब अल अकारिम बिल लुगतिल अरबिय्या, मैंने कहा इस तरह हम अरबी जबान बोलते हैं। हाकज़ा नहनु नतहद्दसु बिल लुगतिल अरबिय्या, इस तरह हम अरबी बोलते हैं। नतहद्दसु बिल लुगतिल अरबिय्या, इस तरह हम अरबी बोलते हैं। नअम अलआन फी सुआल औ नुनहि सफ, अगर कोई क्वेश्चन है कर लें वरना फिर हम क्लास को खत्म करने जा रहे हैं, 1-2 मिनट रहेंगे। हल हुना का सवाल, लेकिन आप नई नई चीजें पूछेंगे फंसेंगे, मैं बताता रहूंगा, फिर आपको याद करना होगा और एग्जाम में ये सारे पूछूंगा, खास तौर पर मुद्दस्सिर से। सवाल करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश होता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अगर सवाल करते हैं हम तो बताते रहेंगे। इम्तिहान में भी ये सब चीजें मैं दूंगा जो मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको जो बता रहे हैं। तो जो पढ़ा हो ना उस पर आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ा करें। अच्छा यूं क्या यूं क्या यूं क्या ये तो करते रहेंगे, आपने कैचअप कितना किया है ये बताएं, आपने जो पढ़ा है वो कितना सीखा है। ये तो एक समंदर है सब, लैंग्वेज समंदर है। चले अब आप हाँ चले मुजाह क्या कहते हैं, हाँ मुजाह कहते हैं मजाक को, उर्दू में भी कहते हैं मुजाह। मुजाह यानी क्या जुमला क्या कहना चाहते हैं ये बोलें ताकि आपको, हाँ तो आप इसके लिए यूं कहेंगे अच्छा माज़ाहतु या उस्ताद, क्या कहें माज़ाहतु या उस्ताद, माज़ाहतु मैं मजाक कर रहा था, अब यूं चला माज़ाहतु, और मुजाह माना मजाक। दोबारा बोलते हैं आप क्या माज़ाहतु या उस्ताद। वलाकिन या मुद्दस्सिर हाज़िही कलिमा इदन जदीदा, क्या कहा मैंने इनको, वलाकिन हाज़िहिल कलिमा अयदन जदीदा, लेकिन ये लफ्ज़ भी नया है, ऐड हो गया, मैं कह रहा हूं हाज़िहिल कलिमा अयदन जदीदा या मुद्दस्सिर फ़अंत ला तुफ़क्किर अन्नका यानी इब्तअदत औ हरबत मिन तअल्लुम अल-लुग़ा। चलें अब बहरहाल ये तो खैर हाज़ा काना मुज़ाह, कुन्तु उदाइबुकुम या तुल्लाब माशाअल्लाह अस्इलतुकुम जमीला व अस्सुआलु मिफ्ताहुल इल्म, अस्सुआल मिफ्ताहुल इल्म फ़अना उसर अल्हम्दुलिल्लाह बिअस्इलतिकुम। मैंने कहा ये लिख लें, बड़ी अच्छी कहावत है अरबी की। हमने कहा कि सवाल तो अच्छी चीज है, अस्सुआलु मिफ्ताहुल इल्म, सवाल जो है वो इल्म की कुंजी है। मिफ्ताहुल इल्म सवाल करना, ये अरबी की कहावत है, प्रोवर्ब है। अस्सुआलु मिफ्ताहुल इल्म, सब बोल लें, सवाल जो है वो इल्म की चाबी है। सवाल करेंगे तो इल्म आएगा, वो ताला खुलेगा, जो बंद जहन में चीजें हैं वो खुलती रहेंगी। अस्सुआलु मिफ्ताहुल इल्म वलाकिन अस्इला कलीला हाँ व यतअल्लक़ बिल मौदू' युफीदु तुल्लाब। मैंने कहा लेकिन सवाल कम हो और टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो स्टूडेंट को फायदा देते हैं। नाम नाम अना हादिर अना माका अना माका अना माज़िहुका, अना माका मतलब आई एम विद यू, यस यस सही है ना, अना माका मुद्दस वफी सवाल फिल इम्तिहान इंशाअल्लाह जाहिद इस्ताइद। चलिए तो बहरहाल नहनु नतवक्कफ़ हुना अय्युहा तुल्लाब व मा अलैना इल्ला अल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।